پروگرام کے سلسلے میں عقائد کا بیان چل رہا تھا اور عقائد کے سلسلے میں تقدیر کے مسئلے کو ہم نے پچھلے پروگرام میں بیان کیا تھا کہ اس کا شرعی جو ہمیں قرآن و حدیث سے حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں اور زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے قلم کو پیدا فرمایا۔ قلم نے اللہ تعالی نے قلم سے فرمایا کہ تم لکھو۔ اس حدیث میں جو ہم نے عرض کی تھی لوح کا ذکر نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک تختی بھی پیدا فرمائی، عربی میں اس کو لوح کہتے ہیں۔ تو قلم نے پوچھا کہ یا رب کریم میں کیا لکھوں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم مخلوق کی تقدیریں لکھ دے، جو ہو چکا اور جو ہمیشہ ہمیشہ تک ہونے والا ہے سب کا سب لکھ دے۔ تو قلم نے اللہ کے حکم سے لکھ دیا، اور چونکہ اس تختی میں کبھی تبدیلی نہیں ہوگی اور جس میں تغیر و تبدل نہ ہو وہ محفوظ کہلاتا ہے، تو اس لیے اس کو کہتے ہیں لوح محفوظ۔ اور ہمارا عقیدہ یہ ہے، اور اس پر ہم دلائل عرض کر ہی رہے ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ یہ حدیث سے ثابت ہو گیا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہوا اور جو کچھ آئندہ ہونے والا تھا سب لکھوا دیا، تو اس میں ہر چیز مقرر کر دی گئی ہے۔ کون کب پیدا ہوگا، کب مرے گا، اس کی عمر کتنی ہوگی، اس کی شکل و صورت کیسی ہوگی، اس کے کون کون رشتہ دار بنیں گے، کس خاندان میں شادی ہوگی، کس عورت سے شادی ہوگی، کب تک شادی چلے گی، طلاق ہوگی یا نہیں ہوگی، کتنی اولاد ہوگی، اس میں لڑکے کتنے ہوں گے، لڑکیاں کتنی ہوں گی، کس کو کہاں جاب ملے گی، کو کیا کاروبار کرے گا، اس کا ذریعہ آمدنی کیا ہوگا، پوری زندگی میں کتنا کمائے گا، کتنا کھائے گا، کیا کیا کھائے گا، کس مقدار میں کھائے گا، کس کس مقام پر کھائے گا، کس طرح مرے گا، کس وقت پیدا ہوگا، کس مقام پر پیدا ہوگا، کہاں مرے گا، کہاں دفن ہوگا، کفن نصیب ہوگا نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالی نے سب کچھ لکھوا دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی لکھوا دیا گیا کون زنا کرے گا، کون چوری کرے گا، کون جھوٹ بولے گا، کون فراڈ کرے گا، کون حرام کمائے گا، کون حلال کمائے گا اور کتنا کمائے گا، سب کا سب لکھ دیا گیا، اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ ہم نے پہلے آپ کو بتایا کہ اس پہ سوالات بہت سارے بیدار ہوتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے ہی لکھوا دیا کہ مثلا زید چوری کرے گا، تو اب اللہ کا لکھا ہوا تو ضرور پورا ہوگا، تو زید نے تو چوری کرنی ہے، تو پھر زید کا کیا قصور ہوا، اس کی کیوں گرفت ہوگی؟ میدان محشر میں اس کے حساب و کتاب کے بعد اگر اللہ ناراض ہوا تو جہنم میں ڈالے جانے کا تصور کیوں پیدا ہوتا ہے؟ اس پر ہم سب کلام کریں گے۔ اسی طریقے سے جب اللہ تعالیٰ نے لکھوا دیا کہ اس شخص کو اتنا ملے گا، رزق ملے گا، تو ضرور ملے گا، اگر نہیں ملے تو اللہ کا لکھا ہوا غلط، تو جب ملے گا تو پھر عمل کرنے کی حاجت کیا ہے؟ وہ تو ملنا ہی ملنا ہے۔ ابھی اللہ کا کام ہے، اس نے لکھوایا ہے، تو کیسے اس چیز کو ہم تک پہنچائے گا؟ تو ہمیں کوشش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کویسچن ضرور بیدار ہوتے ہیں، لیکن ہم وقت مناسب پر ان کے جوابات بھی انشاءاللہ احسن انداز سے کوشش کریں گے کہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں، لیکن پہلے اس چیز کا ثبوت حاصل ہونا اور ذہن میں راسخ اور مضبوط اور پختہ ہو جانا ضروری ہے کہ کیا واقعی یہ جو عقیدہ میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے قرآن اور حدیث سے ثابت بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ تو دو حدیثیں تو ہم نے عرض کی تھی، اور ہم سورہ قمر کی آیت بیان کر رہے تھے، آیت نمبر 52 اور 53 میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کا بیان فرمایا کہ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، اور ہر وہ شے کہ جس کو یہ لوگ کر رہے ہیں وہ ایک تختی میں ہیں، لوح میں ہیں، وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، اور ہر چھوٹی اور بڑی چیز لکھوا دی گئی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا ہر چھوٹی بڑی چیز، کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے یقیناً باہر نہیں، جب باہر نہیں تو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ لکھوا دیا۔ تو جتنی میں نے تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کی گویا کہ وہ پہلے لکھوا دیا گیا ہے۔ سورہ یاسین ہے، آیت نمبر 12، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، بے شک ہم مردوں کو زندہ فرماتے ہیں، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اور ہم لکھوا رہے ہیں جو تم آگے بھیج رہے ہو اور جو وہ آگے بھیج رہے ہیں اور ان کے نشانات، یعنی جو پیچھے چھوڑ رہے ہیں اور جو آگے بھیج رہے ہیں وہ سب ہم لکھوا رہے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہو سکتا ہے کہ کرامن کاتبین مراد ہوں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرامن کاتبین کے ذریعے بھی تمام چیزیں لکھوا رہا ہے، لیکن آخر میں ارشاد فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہر شے کو ہم نے ایک واضح کتاب میں شمار فرما دیا ہے، یعنی لکھوا دیا ہے ہر شے کو، کلو
لفظ کل جو آتا ہے کلام عرب میں، اگر یہ مثلا آپ کہتے ہیں کل طالب علم، کل پھل، تو لفظ کل جو ہے اس کے بعد جو کچھ آپ ذکر کر رہے ہیں، جیسے کل طالب علم، کل پھل، کل انسان، تو یہ لفظ کل اپنے مابعد جو لفظ ہے، یہ لفظ آپ جتنے لوگوں پر بول سکتے ہیں یہ کل ان سب کو شامل ہوتا ہے۔ مثلا آپ کہیں گے کل انسان، اس کا مطلب یہ کہ انسان کا ہر فرد مراد ہے۔ تو اب اللہ نے فرمایا کل شیء، ہر شے، تو اس کا مطلب ہے کہ جس چیز کو آپ شے کہہ سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے وہ سب کا سب لکھوا دیا۔ تو ہمارا کھانا پینا، سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، غذائیں، ذرائع آمدنی، ہمارا جسم، ہماری شکل و صورت، ہمارے بچے، ہماری بیوی، یہ سب اشیاء ہیں، اور یہ سب کا سب اللہ تبارک و تعالی نے گویا کہ لکھوا دیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ لوح محفوظ میں سب کچھ پہلے لکھا جا چکا ہے۔ اور سورہ انعام آیت نمبر 59 میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ کوئی بھی تر چیز اور کوئی بھی خشک چیز ایسی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو لوح محفوظ میں نہ لکھوا دیا ہو۔ کتاب مبین فرمایا، واضح کتاب میں سے مراد لوح محفوظ میں مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر تر چیز کا، ہر خشک چیز کا بیان لوح محفوظ میں لکھوا دیا ہے، تو اس سے کوئی بھی چیز باہر نہیں ہے۔ سورۃ القمر میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 49 میں ارشاد فرمایا کہ انا کل شیء خلقناہ بقدر، بے شک ہر چیز کو ہم نے ایک اندازے کے ساتھ پیدا فرمایا ہے۔ اندازے کے ساتھ پیدا کرنے کا مطلب پہلے ہم نے مقرر کر دیا، اور جو مقرر کیا ایکوریٹ اسی کے مطابق وہ چیزیں مارز وجود میں آتی چلی جا رہی ہیں۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ تقدیر لکھی جا چکی ہے۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 60 میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ نحن قدرنا بینکم الموت، بے شک ہم نے تمہارے درمیان موت کو مقدر فرما دیا ہے، مقرر فرما دیا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ پہلے سے لکھوا دیا گیا ہے کہ کون کب مرے گا، کس مقام پہ مرے گا، کس عمر میں مرے گا، کس طریقے سے مرے گا، کس جگہ مرے گا، کہاں دفن ہوگا، یہ سب اللہ تعالیٰ نے لکھوا دیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اس میں جو موت سے متعلقہ تقدیر ہے اس کا بیان ہوا۔ سورہ فاطر آیت نمبر 11 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ واللہ خلقکم من تراب، اور اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں مٹی سے پیدا فرمایا۔ تمہیں سے مراد آدم علیہ السلام کو، ہماری اصل جو ہے مٹی ہے، ورنہ ہم مٹی سے پیدا نہیں ہوئے، ہم تو پانی کے ایک بوند سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو ہماری طرف اس لیے نسبت کر دی جاتی ہے کہ انسان کو مٹی سے پیدا کیا، کہ ہماری اصل جو ہے یعنی آدم علیہ السلام آپ مٹی سے پیدا فرمائے گئے تھے۔ ثم من نطفۃ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کے بعد ایک نطفے سے پیدا فرمایا۔ ثم جعلکم ازواجا، پھر تمہیں جوڑا جوڑا بنا دیا، مذکر مؤنث بنا دیے۔ وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه، اور جو بھی کوئی مؤنث حاملہ ہوتی ہے یا وہ بچہ جنتی ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، الا بعلمه، مگر اللہ تبارک و تعالی کے علم کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی پہلے سے اللہ تبارک و تعالی کو سب معلوم ہوتا ہے۔ وما يعمر من معمر، اور جو بھی بڑی عمر والا جس کو عمر دی جاتی ہے، ولا ينقص من عمره، اور جو اس کی عمر میں سے کمی کی جاتی ہے، الا فی کتاب، مگر یہ سب کا سب ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے، یعنی پہلے سے مقرر ہے۔ اگر کوئی عورت حاملہ ہوتی ہے تو لکھا ہوا ہے کب حاملہ ہوگی اور کس سے حاملہ ہوگی، اور کب یہ بچہ پیدا کرے گی، کس عمر شخص کو کتنی لمبی عمر ملے گی، کس کی عمر میں کمی رکھی جائے گی، چھوٹی عمر اس کی رہے گی، جلدی مر جائے گا، تو یہ سب کا سب اللہ تعالیٰ نے کتاب میں لکھوایا ہوا ہے۔ یہاں پر بھی چند چیزوں کا بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرما دیا کہ لوح محفوظ میں ان چیزوں کا بیان موجود ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، اور بڑی نفیس بات اللہ نے آخر میں ارشاد فرمائی۔ ہر آیت نفیس ہے، لیکن اس میں ہمارے موضوع کے اعتبار سے بڑی نفیس بات ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ پر یہ بہت آسان ہے۔ ایسا نہیں ہے یہ ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں یہ کل کیا کرے گا، پرسوں کیا کرے گا، کون ہمارے متعلق کیا پلاننگ کر رہا ہے، کیا فراڈ کر رہا ہے ہمارے ساتھ، اور ہم بعض اوقات مطلب صرف اندازے قائم کرتے ہیں، اور یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ہم آج سے 10 دن بعد 20 دن بعد کے بارے میں ایکوریٹ کوئی اندازہ کر سکیں، کنفرم خبر تو ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کمال دیکھیے، اس کی وسعت علمی دیکھیے، اس کی قدرت کے عظیم مظاہر آپ دیکھیے کہ زمین و آسمان کی پیدائش سے بھی 50,000 سال پہلے ابھی تو مخلوق کا وجود بھی نہیں ہے،
اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہونا تھا وہ سب کا سب لوح محفوظ میں لکھوا دیا. کتنا مشکل کام ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک یہ اللہ پر آسان ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہا جال کیا میرا رہنما کوئی اور ہے. اس کے بعد سورہ حدید آیت نمبر 22 اور 23 میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس کا بیان فرمایا کہ ما اصاب من مصیبت فی الارض, کہ جو بھی کوئی مصیبت زمین میں پہنچتی ہے, ولا فی انفسکم, اور ما اصاب من مصیبت فی الارض, کہ جو بھی زمین میں کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے, ولا فی انفسکم, اور نہ تمہارے نفوس میں, الا فی کتاب, مگر وہ ایک کتاب میں ہے. یعنی جو کچھ تمہیں مصیبت پہنچتی ہے, زمین پہ مصیبت پہنچتی ہے, یہ سب کا سب ایک کتاب میں پہلے لکھوا دیا گیا ہے. من قبل ان نبرأہا, اس سے پہلے کہ ہم اسے پیدا فرمائیں. دیکھیے یہ بیان فرما دیا کہ پہلے سے اللہ تعالیٰ نے جو مصیبت ہم تک آنے والی ہیں, جو زمینوں میں تغیرات ہونے والے ہیں, جنگیں, یہ وہ سب کا سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پیدائش سے پہلے لکھوا دیا. ان ذالک علی اللہ یسیر, بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ پر آسان ہے. اور یہ کیوں لکھوایا, اس کی ایک علت اور وجہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی, لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ, تاکہ جو چیز تم سے جدا ہو جائے, فوت ہو جائے, تم اس پر مایوسی کا اظہار نہ کرو. یہ کتنی نفیس بات ہے. قرآن پڑھیں تو ہمیں کتنی اچھی باتیں معلوم ہو جاتی ہیں کہ اگر ایک شخص تقدیر پر ایمان رکھتا ہے اور مثلا اس کا پیسہ ضائع ہو گیا, وہ افسوس نہیں کرے گا اس پر کہ ٹھیک ہے جی اللہ نے پہلے میری قسمت میں لکھا تھا, میں اپنے رب کی رضا پر راضی ہوں, تو مایوسی نہیں بڑھے گی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھوا دیا تاکہ انسان یہ اپنا ذہن بنا لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھوائی دیا تھا یہ نقصان, تو کوئی بات نہیں, ہمارا رب ہمارے نقصان پر اگر راضی ہے, اس نے ہماری قسمت میں نقصان ہی لکھا ہے, تو پھر ہمیں مایوس ہونے کی کیا ضرورت ہے. ٹھیک ہے اس نے نقصان لکھا تو نقصان کو ہم نے فیس کر لیا, نقصان کا سامنا کر لیا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ بھی ہے لکھوانے میں کہ انسان ان چیزوں پہ غور و تفکر کر کے مایوسی سے بچ سکتا ہے. اور فرمایا کہ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ, اور تم اس پر بہت زیادہ تکبر نہ کرو, اتراؤ نہ, خوش فہمی کا شکار نہ ہو جاؤ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمایا. یعنی یہ بھی اس میں بھی یہ غور کرنا چاہیے, اگر میرا کاروبار ترقی کر گیا تو مجھے سوچنا چاہیے تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے میرے لیے کاروبار کی ترقی لکھ دی تھی تو مجھے حاصل ہو گیا. اگر یہ تقدیر, مسئلہ تقدیر پر ایمان ہوگا تو کبھی بھی انسان تکبر نہیں کرے گا, غرور میں مبتلا نہیں ہوگا, خوش فہمی کا شکار نہیں ہوگا, عجب و خود پسندی کا شکار نہیں ہوگا. ہمارے یہی ہوتا ہے کہ ہم مسئلہ تقدیر سے نگاہ ہٹاتے ہیں تو ہر کمال کی نسبت اپنی ذات کی طرف کرتے ہیں. دیکھا کیسا کاروبار کیا میں نے, دیکھا میرا دماغ کتنا زبردست کام کرتا ہے, میں نے یہ کیا تو ایسا ہو گیا, میں نے ایسا بولا تو ایسا ہو گیا. ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ تو زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے اللہ نے لکھ دیا تھا, اور اس کے لکھنے کی وجہ سے یہ کمال ہو رہا ہے. تو یہ ہمارا کیا کمال ہے, یہ تو اللہ کا کرم ہے. یہ مسئلہ تقدیر پہ غور و تفکر سے بہت ہی فائدہ ہوگا, اور اس طرح کے بہت سارے نقصانات سے انسان بچ سکتا ہے. اور آخر میں اللہ نے فرمایا کہ لا یحب کل مختال فخور, اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی بھی اترانے والا, فخر کرنے والا پسند نہیں ہے. تو مسئلہ تقدیر پر غور و تفکر کرنے سے انسان کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارا کسی بھی چیز میں کوئی کمال نہیں. اگر ہم میں کسی کمال کا ظہور ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لکھوانے کی وجہ سے ہوتا ہے. سورہ توبہ آیت نمبر 51 میں ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قل, اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا ہوا مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, کہ اے حبیب کریم آپ فرما دیجئے کہ ہرگز نہیں پہنچے گی ہمیں کوئی مصیبت الا مگر ما کتب اللہ لنا, جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پہلے لوح محفوظ میں لکھوا دیے. بڑی پیاری بات ہے. اگر ہم اس پوائنٹ پر غور و تفکر کو مضبوط کر لیں, اپنی سوچ کو پختہ کر لیں, تو پھر بڑا اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے. یہ جو ڈپریشن کے لوگ شکار ہوتے ہیں, کل کیا ہوگا, پرسوں کیا ہوگا, جوان بچیاں گھر کے اندر ان کی شادی بیاہ کا کیا ہوگا, بہنیں سر پہ اپنے دوپٹے باندھ باندھ کے سر کے درد کو, بلڈ پریشر کو روکنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں, سر پکڑ کے بیٹھی ہوتی ہیں, کیا ہوگا. انہیں غور و تفکر کرنا چاہیے, وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھوا دیا. بالکل مطمئن رہیں جو اللہ نے لکھوایا وہی ہوگا.
کوشش ترک کرنے کا حکم نہیں ہے، وہ انشاءاللہ ہم آگے بیان کریں گے کہ جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے کیا اس پر اعتماد کر کے انسان کوشش کو ترک کر دے، تو کوشش کو ترک کرنے کا حکم تو نہیں ہے، لیکن اتنے پریشانی میں مبتلا ہونے کی حاجت کیا ہے؟ اللہ نے لکھوایا ہوا ہے ان بچیوں کی قسمت کا کہ ان کی شادی ہوگی یا نہیں ہوگی تو وہ لکھا ہوا ہے ضرور ہوگی، اگر اللہ نے لکھوایا نہیں ہوگی تو پھر ہمیں یہ سوچنا چاہیے ٹھیک ہے ہم کوشش کرتے رہیں گے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ اللہ نے کیا لکھوایا ہوگی یا نہیں ہوگی، اگر نہیں بھی ہوئی تو ہم اس کی رضا پر راضی ہیں تو پھر اطمینان قلب حاصل ہوگا۔ لیکن ہم آنے والے اندیشوں کی وجہ سے بعض اوقات اپنے آپ کو بیمار کروا لیتے ہیں، گھر کا نظام بگڑ جاتا ہے، چڑچڑا پن غالب ہوتا ہے، گھر والے ایک دوسرے کو دیکھ کے مایوسی کا شکار ہوتے ہیں، وجہ یہی ہے کہ ہم نے لوح محفوظ پہ توجہ نہیں کی ہوتی۔ تو سرکار نے اللہ تعالیٰ نے گویا کہ نبی کریم سے فرمایا کہ حبیب کریم آپ فرمائیے کہ جو کچھ مصیبت ہم تک پہنچے گی وہی ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پہلے لکھوا دی ہے، ہوا مولانا، وہ ہمارا مددگار ہے، وعلی اللہ، اور اللہ ہی پر فلیتوکل المؤمنون، مومنین کو چاہیے کہ توکل کریں، بھروسہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لکھوایا ہے وہ ضرور ہوگا، تو اس پر بھروسہ رکھیں، پریشانی کے شکار نہ ہوں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 154 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے ایک قول کو ذکر کیا کہ جب بعض اوقات یہ جنگ میں جاتے اور وہاں نقصان ہو جاتا تو یہ کہتے اگر ہم نہ جاتے تو کتنا اچھا تھا، اگر تم لوگ ہماری بات مان لے تو یہ نقصان کیوں ہوتا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا کہ کیسے نہ جاتے، جب اللہ نے تمہاری قسمت میں ایک چیز لکھ دی ہے تو تمہیں اپنے گھر سے نکلنا ہی پڑے گا، اور نکلو گے تو وہاں پہنچو گے۔ اب یہ کہنا کہ ہم کاش ہم نہ نکلتے اور یہ نہ ہوتا وہ نہ ہوتا، اس پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر تم نکلے ہو تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھوا دیا تھا تبھی تو تم گئے ہو، لہٰذا اس قسم کی باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقولون، یہ منافقین کہتے ہیں، لو کان لنا من الامر شیء، کہ اگر ہماری بات مان لی جاتی، ما قتلنا ہا ہونا، تو ہم یہاں پر قتل نہ کیے جاتے، یعنی اگر ہماری بات مان لیتے تو ہم گھر پہ رہتے، یہاں قتل نہ ہوتے۔ کیسے نہ ہوتے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے کہ لو کنتم فی بیوتکم، کہ اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے، لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، تو ضرور از خود نکل کر، یعنی تو جن کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر قتل ہونا لکھ دیا گیا ہے وہ خود بخود باہر نکلتے اور اپنے مقتل میں پہنچ کر اور وہاں پر جا کر وہ ہلاک ہو جاتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب کی موت کے وقت لکھا ہوا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جو ہم پچھتاتے ہیں، بچہ باہر نکلا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو ماں سر پکڑ کے بیٹھی ہوئی ہے، کاش میں اپنے بچے کو روک لیتی، کاش میں اس پہ روڈ پہ اس کو چیز لینے کے لیے نہ بھیجتی، ہائے میری بدبختی، میں نے بھیجا تو بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ارے ماں آپ نے نہیں بھیجا، بہن آپ نے نہیں بھیجا، وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کے لیے موت کا ارادہ فرماتا ہے تو جس مقام پہ اس کو مارنا ہوتا ہے اس مقام پر اس کے لیے ایک کام پیدا کر دیتا ہے، اور انسان خود اس مقام پر چل کر آتا ہے اور پھر وہ موت کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اگر مسئلہ تقدیر پر ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے، کامل ہو جائے، ایمان ہے لیکن کاملیت کی طرف میں عرض کر رہا ہوں، کامل ہو جائے، تو اس قسم کے پچھتاوے ہمیں اپنی آغوش میں لے کر نہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوہ شکایت کے لیے زبان دراز کرنے پر مجبور کریں گے، نہ مایوسی کی دلدل میں ہمیں دھکیلیں گے، نہ ہمارے جو عام روٹین ہے ہماری زندگی کا اس سلسلے میں ہمیں ڈسٹرب کریں گے، بڑی آسانی سے ہم اپنی لائف گزار سکتے ہیں۔ چنانچہ مسئلہ تقدیر کو سمجھتے جائیے، اس پہ غور و تفکر کرتے جائیے، تو انشاءاللہ بہت سی باتیں سیکھنے کو مزید ملیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام الفرقان میں تقدیر کا بیان چل رہا تھا اور ہم نے اس کے بارے میں جو کچھ بیان کیا اس کا مختصراً خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کی پیدائش سے پہلے ہی ہمارے بارے میں بہت سے فیصلے فرما دیے ہیں کہ کون کب پیدا ہوگا، مرے گا، کیا کھائے گا، کیا پیے گا، اس کی عمر کتنی ہوگی اور اسے کن کن ذرائع سے روزی ملے گی، یہ سب معاملات دیے گئے ہیں۔
ان معاملات میں ان معاملات میں سے کتنے معاملات میں ہم مجبور محض ہیں اور کتنوں میں ہمیں اختیارات حاصل ہیں، اس پر کلام بعد میں ہوگا۔ پہلے یہ عقیدہ کہ یہ کہاں سے تصور حاصل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک لوح میں، ایک تختی میں سب لکھوا دیا، لکھا جا چکا ہے، ہماری پیدائش سے پہلے لکھا جا چکا ہے، اس کا ثبوت پر کلام چل رہا تھا۔ اور آخر میں ہم نے ایک حدیث پاک عرض کی تھی، یہ مسلم کی حدیث تھی، 4782 نمبر حدیث تھی۔ اس میں حضرت حذیفہ بن اسید رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہم نے عرض کی تھی، جس کے آخر کے یہ الفاظ تھے کہ فلا یزاد فیہا ولا ینقص، کہ جب وہ فرشتہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے اس بچے کا عمل، اس کے اثر، جو کچھ وہ چھوڑ کر جائے گا یا جو کچھ وہ کرے گا، اور اس کی موت کی مدت، اس کا رزق لکھ دیتا ہے، تو پھر اس میں نہ تو کوئی زیادتی کی جائے گی اور نہ کمی کی جائے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو ہم نے پچھلے پروگرام میں ہم نے بحث کی تھی کہ کسی کی عمر میں زیادتی نہیں ہو سکتی ہے، تو لہذا لمبی عمر کی دعا سے بہتر یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ جو اللہ نے آپ کے لیے عمر لکھ دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے، تو یہ جملہ بہت اچھا ہے۔ تو اس لیے چونکہ نبی کریم نے فرمایا کہ فلا یزاد فیہا ولا ینقص، کہ اس میں نہ تو زیادتی ہو سکتی ہے اور اب نہ کمی ہو سکتی ہے، تو گویا کی طرف سے پہلے سے مقرر شدہ ہے، اور یہی تقدیر کا تصور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت تقریباً تمام عمر پہلے سے مقرر۔ ایک اور حدیث پاک کا آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، یہ مسلم کی حدیث ہے اور حدیث پاک 4783 نمبر کی ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ذکر کرتے ہیں، زبیر مکی اس کے راوی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یقول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مر بالنطفة 42 لیلۃ، کہ جب ماں کے رحم میں نطفے کو 42 راتیں گزر جاتی ہیں، یہ مدت مختلف بیان ہوئی، لیکن زیادہ مستند روایات وہی 4 ماہ والی ہیں کہ 4 ماہ میں بچے کی اندر روح ڈالی جاتی ہے۔ اس میں 42 راتوں کا تذکرہ ہے کہ اس میں 42 راتوں کے بعد کیا ہوتا ہے، تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بعث اللہ الیہا ملکن، تو اللہ تبارک و تعالی ماں کے رحم میں موجود اس بچے کے پاس ایک فرشتے کو بھیجتا ہے، فصورہا، تو یہ فرشتہ اس کی صورت بنا دیتا ہے، شکل بنا دیتا ہے، وخلق سمعہا، اور اللہ کے حکم سے پیدا کرتا ہے اس کی سماعت، وبصرہا، اور اس کی بینائی، وجلدہا، اور اس کی کھال، ولحمہا، اور اس کا گوشت، وعظامہا، اور اس کی ہڈیاں۔ تو یہاں پر بھی 42 راتوں سے مراد 4 ماہ ہی ہیں، لیکن الفاظ ایسے ہو گئے ہیں راوی کے بیان کے مطابق، تو 4 ماہ جب بچے کے ہو جاتے ہیں، اس کے بعد روح پھونک دی جاتی ہے اور پھر اس کی ہڈیاں اور کھال وغیرہ سب بننا شروع ہو جاتی ہیں۔ ثم قال، پھر وہ فرشتہ عرض کرتا ہے، یا ربی، اے میرے رب، ذکر ام انثی، کہ یہ بچہ مذکر ہے یا مؤنث، فیقضی ربک ما شاء، تو فیصلہ فرما دیتا ہے جو اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے۔ لڑکا بنانا چاہتا ہے اس کو لڑکا بنا دیتا ہے، لڑکی بنانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ لڑکی بنا دیتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ لڑکا بنانے والا، لڑکی بنانے والی ذات اللہ کی ہے، عورت نہیں ہے۔ تو وہ جو جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ اگر کسی عورت کے ہاں لڑکیاں پیدا ہوتی رہیں تو کہتے ہیں کہ یہ تو بھی لڑکیاں ہی پیدا کرتی رہتی ہے۔ اب خود سوچئے کہ کیا اس بہن کے پاس کوئی اختیار ہے کہ وہ لڑکے پیدا کرے، لڑکی پیدا کرے؟ اگر نہیں ہے تو ایک مجبور محض ماں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کی محتاج ہے کہ وہ لڑکا دیتا ہے یا لڑکی دیتا ہے، اس کے اوپر پہ الزام راشی کرنا کہ تیرے ہاں تو بچیاں ہی پیدا ہوتی رہتی ہیں اور تو لڑکیاں ہی پیدا کرتی رہتی ہے، یہ جہالت کی بات ہے، یہ اللہ کی طرف سے مقرر ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب یہ مذکر مؤنث کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو وَيَكْتُبُ الْمَلَكُ، تو یہ فرشتہ اس کے لیے وہ لکھ دیتا ہے کہ لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی۔ ثم یقول، پھر وہ فرشتہ کہتا ہے، یا ربی اجلہ، اے اللہ اس کی موت کب ہوگی، یعنی اس کی مدت میں کتنی لکھوں، کتنے سال تک زندہ رہے گا۔ فیقول ربک ما شاء، تو تمہارا رب پھر جو چاہتا ہے وہ ارشاد فرما دیتا ہے۔ ویکتب الملک، تو فرشتہ وہی مدت لکھ لیتا ہے۔ ثم یقول یا ربی رزقہ، پھر وہ فرشتہ کہتا ہے کہ اے میرے رب اس کا رزق کتنا ہوگا۔ فیقضی ربک ما شاء ویکتب الملک، تو اللہ تبارک و تعالی جو چاہتا ہے اس بچے کے لیے فیصلہ فرما دیتا ہے اور یہ فرشتہ اس رزق کو لکھ لیتا ہے۔
ثم یخرج الملک بالصحیفۃ فی یدہ، پھر نکل جاتا ہے فرشتہ اس صحیفے کے ساتھ جو اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، لکھ کر نکل جاتا ہے۔ تو گویا کہ پہلے وہ لوح محفوظ پہ لکھا ہوا تھا، پھر فرشتوں کے صحائف میں بھی وہ لکھوا دیا جاتا ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں فلا یزید علی ما امر، تو نہیں زیادتی کرتا ہے وہ اس پر جس کا اس کو حکم دیا گیا تھا، ولا ینقص، اور نہ وہ فرشتہ اس میں سے کوئی کمی کرتا ہے۔ یہ اللہ نے لکھوا دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ جب کمی زیادتی نہیں ہوگی تو بچے کا رزق بھی پہلے سے مقرر ہے، اس کی عمر بھی پہلے لکھ دی گئی ہے، اس کا مذکر، اس کا مؤنث ہونا، یہ سب لکھوا دیا گیا ہے۔ ایک اور حدیث پاک اس سلسلے میں مسلم کی ہی ہے، 4784 نمبر حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو طفیل اس کے راوی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میں قال دخلت علی ابی صریحہ حذیفہ تبنی اسید الغفاری کی، کہ میں حضرت حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس داخل ہوا، جن کی کنیت تھی ابو صریحہ۔ فقالا، تو یہ کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بأذنیہ ہاتین، یہ کہتے ہیں بأذنیہ ہاتین کہ میں نے نبی کریم سے اپنے ان دونوں کانوں سے یہ بات سنی ہے، یقولو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے ان النطفۃ تقع فی الرحم 40 لیلۃ، کہ بے شک نطفہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے 40 راتوں تک، ثم یتصور علیہ الملک، پھر تصویر بنا دیتا ہے اس پر ایک فرشتہ، یعنی اس کی صورت بنا دیتا ہے۔ قال زہیر حسبته قال الذی یخلقها، زہیر کہتے ہیں میں گمان کرتا ہوں کہ نبی کریم نے فرمایا تھا کہ وہ اس کو بنا دیتا ہے، اس کی تخلیق کر دیتا ہے۔ فیقول، تو پھر وہ کہتا ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ یا ربی اذکر او انثی، اے میرے رب یہ مذکر ہوگا یا مؤنث؟ فیجعلہ اللہ ذکرا او انثی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس بچے کے لیے مقرر کر دیتا ہے کہ یہ مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا۔ ثم یقول، پھر وہ فرشتہ کہتا ہے یا ربی اصبی او غیر صبی، سالم ہوگا بچہ یا اپاہج ہوگا۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ بچہ پیٹ میں اگر بالکل تندرست پیدا ہوتا ہے، صحیح سالم، ہاتھ صحیح ہیں، آنکھیں صحیح ہیں، کان صحیح ہیں، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اور اگر بچہ ایسا پیدا ہوا کہ ہاتھ خراب ہے، پیر خراب ہیں، اور چہرہ وغیرہ بعض اوقات جیسے مطلب اب نارمل بچے پیدا ہوتے ہیں اس قسم کے ہیں، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اس میں ماں کا کوئی قصور نہیں ہوتا۔ تو فیجعلہ اللہ سویا او غیر سویا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے صحیح یا جو مطلب عیب ناک بچہ ہے ویسا اللہ تعالیٰ بنا دیتا ہے۔ ثم یقول، پھر وہ فرشتہ کہتا ہے کہ یا ربی ما رزقہ ما اجلہ ما خلقہ، اے اللہ تعالیٰ اس کا رزق کیا ہے، اس کی مدت عمر کی کتنی ہے، اور اس کی عادات وغیرہ کیا ہیں، اعمال کیا ہیں۔ ثم یجعلہ اللہ شقیا او سعیدا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بدبخت یا نیک بخت مقرر فرما دیتا ہے، یعنی اس کے لیے لکھوا دیتا ہے کہ یہ جنتی ہوگا یا جہنمی ہوگا۔ اور ہم بار بار اس کی وضاحت کر ہی رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جنتی لکھوا دینے سے ہم مجبور محاذ نہیں ہو گئے کہ اب چاہے جتنے گناہ کرے جنت میں جائیں گے، یا اللہ کے جہنمی لکھوانے سے کہ انسان مجبور نہیں ہو گیا کہ وہ جہنمی والے کام کرے، اس کی تشریح علیحدہ ہے۔ ابھی ہم سے ثبوت فراہم کر رہے ہیں کہ کیا قرآن اور حدیث میں تقدیر کا، تو یہاں تک آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ بالکل موجود ہے۔ تو ہم اپنی گفتگو کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ اب ذرا ایک بہت ہی اہم بات سماعت فرمائیے کہ یہاں تک یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے ایک تختی کو پیدا فرمایا جس کو عربی میں لوح کہتے ہیں، ایک قلم کو پیدا فرمایا اور قلم سے فرمایا لکھو۔ قلم نے پوچھا یا رب میں کیا لکھوں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہونے والا ہے سب کو سب لکھ دو، تو اس پہ لکھ دیا۔ اس لوح کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اس پہ دلائل بھی آگے آ رہے ہیں، اور جس میں کوئی تبدیلی نہ ہو اس کو محفوظ کہتے ہیں، اس لیے اس تختی کا نام ہو گیا لوح محفوظ۔ ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں سب کچھ لکھوا دیا ہے، پوری جو ہماری زندگی کا کسی بھی چیز سے تعلق ہو سکتا ہے، آسمان کا کسی تغیر و تبدل یا زمین کا کسی تبدیلی سے تعلق ہو سکتا ہے، سب کا سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھوا دیا، اور جیسا لکھوایا ویسا ہی ہو۔ اب اس میں تھوڑی سی یہ بات سماعت فرما لیں کہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھوایا وہ دو طرح کا ہے۔ ایک ایسا ہے کہ جس میں ہمیں کوئی قدرت اور اختیار حاصل نہیں،
جتنا لکھوایا بےعینی ویسا ملے گا، ہم اس میں کمی بیشی کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم اس میں گویا کہ مجبور محض ہیں۔ اور ایسی چیز، بعض چیزیں ایسی لکھوا دیں کہ جس میں ہمیں مکمل طور پر دنیا میں خود مختار رکھا جائے گا، اور وہ جو خود مختار رکھا جائے گا اس کو سمجھ لیں تو باقی سب کو سمجھ میں آ جائے گا کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے بندے کو اختیار دیا ہے وہ ہے اسلام، کفر، گمراہی، ہدایت، نیکی، بدی، اچھائی، برائی، نیک عمل، برا عمل۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں مکمل طور پر اختیار دیا ہے۔ اسلام بھی سامنے ہے، کفر بھی ہے، جس کو چاہے اختیار کر لو۔ اسلام اختیار کرو گے نجات ملے گی، کفر اختیار کرو گے جہنم میں جاؤ گے۔ یہ نیکی ہے، یہ بدی ہے، جس کو چاہے اختیار کرو، تمہیں اس کا کل اختیار ہے۔ چنانچہ ایسا نہیں ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثلا زید ہے اس کے لیے لکھوایا یہ زنا کرے گا تو زید کو مجبور کر دیا زنا کرنے کے لیے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کو میں سمجھانے کے لیے ایک مثال سے سمجھاتا ہوں، ذرا غور سے سماعت فرمائیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ بعض چیزیں تو ایسی تھیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے لیے خود فیصلہ فرمایا، یہ کب پیدا ہوگا، کب مرے گا، کیا کیا کھائے گا، کس سے اس کی شادی ہوگی، کتنے بچے ہوں گے، لڑکے کتنے ہیں، لڑکیاں کتنی ہیں، کیا کاروبار کرے گا، سب لکھوا دیا۔ اس میں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، اس میں مجبور محض ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ لیکن دوسری چیز جو ہدایت، گمراہی، نیکی، بدی، ثواب، گناہ، اسلام، کفر، اس کو سمجھنے کے لیے سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ ہمیں پیدا فرمانے سے پہلے ہماری آئندہ زندگی پر نگاہ فرمائی، اور اس کا علم بڑا وسیع ہے، پیدا کرنے سے پہلے ہی وہ سب کچھ جانتا ہے۔ چنانچہ ایک شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانا کہ یہ چوری کر رہا ہے اپنے قدرت و اختیار سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھوا دیا یہ فلاں وقت چوری کرے گا۔ گویا کہ پہلے اللہ نے اپنے علم سے اس بات کو جانا کہ یہ بندہ اپنے قدرت و اختیار سے کیا کرے گا، جو قدرت و اختیار سے کرتا ہوا پایا گیا اللہ تعالیٰ نے وہ وہاں پر لکھوا دیا۔ معلوم یہ ہوا جو لکھوایا ہے ویسا کرنے پر مجبور نہیں ہو گئے، بلکہ پہلے اللہ نے اپنے علم سے اس بات کو جانا کہ یہ بندہ کیا کیا کرے گا، جو کرے گا وہ وہاں پر لکھوا دیا۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ آپ نے ایک ویڈیو دیکھی، اس میں ایک شخص تھا، وہ جا رہا تھا، گڑھے میں گر گیا، پھر وہ باہر نکلا، آگے چلا، اس نے پستول نکالی، ایک آدمی کو گولی مار دی، پھر وہ آگے گیا، اس نے پانی پیا، کھانا کھایا، پھر اسے کسی نے گولی مار دی۔ آپ یہ تمام چیزیں ایک صفحے پہ لکھ لیں۔ پھر آپ ایک دوست آیا، آپ نے کہا دیکھو میں تمہیں ایک مووی دکھاتا ہوں، اور آپ نے وہی ویڈیو لگا دی، اور آپ نے فرمایا کہ ذرا جو میں نے لکھا ہے نا اس کو بھی پڑھتے جاؤ۔ اس نے پڑھا، اس میں لکھا تھا جائے گا، اب اس نے دیکھا تو واقعی ویڈیو میں گڑھے میں گر گیا۔ پھر آپ نے لکھا تھا اب یہ باہر نکل کے ایک آدمی کو گولی سے مار دے گا، اس نے دیکھا تو واقعی وہ باہر نکلا، کسی کو گولی سے مار دیا۔ پھر آپ نے لکھا آگے چل کر یہ پانی پیے گا، دیکھا اس نے ویڈیو میں تو پانی پی رہا ہے۔ پھر یہ کھانا کھائے گا، وہ کھانا کھا رہا ہے۔ پھر اس شخص کو کوئی شخص گولی مار دے گا، اس نے دیکھا تو واقعی اس کو گولی مار دی۔ اب آپ خود سوچیے اور بتائیے کیا اس شخص کے صفحے پر لکھنے کی وجہ سے مووی میں وہ تمام کام ہو رہے ہیں، یا پہلے اس نے مووی میں وہ دیکھا تو پھر یہ لکھا؟ ایسی بات ہے، آپ کہیں گے کہ پہلے مووی میں دیکھا پھر لکھا، تو لہذا جو کچھ مووی میں ہو رہا ہے وہ اس لکھنے کی وجہ سے نہیں ہو رہا، بلکہ جو کچھ کیا جا رہا تھا وہ یہاں لکھا گیا، لہذا جو کچھ اگر ہو رہا ہے وہ اس لکھے ہوئے کی وجہ سے، مجبور نہیں ہوگا اس لکھے ہوئے کی وجہ سے۔ یہ سمجھانے کے لیے آپ کو عرض کر رہا ہوں، تو بلا تمثیل یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال کے طور پہ ایک شخص زید ہے، اس کی نگاہ کی زندگی کو دیکھا، بالغ ہونے کے بعد مثلا ملاحظہ فرمایا کہ اس نے گالی بکی قدرت اختیار سے، اللہ نے یہاں پہ لکھ دیا کہ یہ 16 سال کی عمر میں گالی بکے گا۔ کچھ عرصے بعد اس نے کسی کو قتل کیا، لوح محفوظ پہ لکھوایا کہ یہ 17 سال کی عمر میں ایک آدمی کو قتل کرے گا۔ تو بتائیے اللہ کے لکھوانے کی وجہ سے وہ قتل کر رہا ہے، یا پہلے اللہ سے جانا کہ یہ قتل کرے گا وہاں لکھوایا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ ادھر لکھوانے پہلے ایسا نہیں ہوا کہ ایک معصوم سا آدمی بیٹھا ہوا تھا، اللہ نے فرمایا لکھو اس کے لیے یہ قتل کرے گا، یہ چوری کرے گا، یہ ڈاکہ ڈالے گا، یہ گالیاں بکے گا، اور پھر اس نے وہ کام بھی کرنے شروع کر دیے۔ تو آپ کہہ سکتے تھے کہ تو اللہ نے اس کے لیے پہلے لکھوا دیا تھا پھر ایسا اس نے کیا ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے ہر بندے کی پوری زندگی ملاحظہ فرمائی، گویا کہ قدرت اور
کیا ہے، جو بچوں کام کرتا ہوا پایا ویسا لکھوا دیا۔ ایک شخص کو دیکھا کہ وہ قتل کر رہا ہے تو لکھوایا قتل کرے گا، ایک شخص کو دیکھا وہ نماز پڑھ رہا ہے اس ٹائم تو لکھوایا یہ اس ٹائم میں نماز پڑھے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے لکھ کر ہم پر مسلط کر دیا، بلکہ اللہ نے اپنے علم سے جانا کہ کون کیا کیا کرے گا، اسے لوح محفوظ میں لکھوایا۔ ایک اور طرح میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ مثلا یہ ایک پین ہے، اس میں ایک کمپنی نے اتنی سیاہی ڈالی ہے کہ یہ 1 سال چل کر بند ہو جائے گا، اتنی سیاہی۔ اب کمپنی نے اس پہ لکھوا دیا یہ پین 1 سال چلے گا، تو بتائیے کیا یہ پین اس لکھوانے کی وجہ سے مجبور ہو گیا؟ نہیں، یہ تو پہلے 1 سال چلنا تھا۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ جو کچھ ہم نے کرنا تھا اپنے قدرت و اختیار سے وہ اللہ لکھوایا ہے۔ ایسا نہیں کہ پہلی زندگی دیکھی اللہ نے لکھوا کے مسلط دیا کہ ایسا کریں، ایسا نہیں ہے۔ لہذا معلوم کوئی زنا کرنے والا نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نے لکھوایا تو میں زنا کر رہا ہوں، بلکہ اس کو یہ جواب دے کہ تمہیں اللہ نے تمہارے قدرت و اختیار سے زنا کرتے ہوئے پایا تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے زنا لکھوایا ہے۔ نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ اس پر مزید کلام اور توضیح اور وضاحت ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نہ کمی ہو سکتی ہے، ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اس میں جو کچھ لکھا گیا اس کے اگر آپ 2 حصے کر دیجئے، اسے 2 پارٹس میں تقسیم کر دیجئے، ڈیوائڈ کر دیں، تو ایک حصہ تو ایسا ہے کہ جس کے سلسلے میں ہمیں کوئی قدرت و اختیار نہیں، وہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کا پہلے سے نافذ کردہ ایک ایسا فیصلہ ہے کہ جس میں بندے کی عقل کا، بندے کی کوشش کا کوئی دخل ہے ہی نہیں، اس کا رزلٹ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ مثلا اگر جیسے زندگی کون کب پیدا ہوگا، کب مرے گا، کس کی شادی کس کے ساتھ ہوگی، کتنے بچے ہوں گے، لڑکے کتنے ہیں، لڑکیاں کتنی ہیں، ان چیزوں میں اگرچہ ہم اپنی کوشش کو بھی دخل دیتا ہوا محسوس کرتے ہیں کہ ہم رشتہ تلاش کرتے ہیں، لڑکے کے لیے کوشش کرتے ہیں، بچی کے لیے کوشش کرتے ہیں اور کاروبار کی وسعت کے لیے کوشش کرتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ بسا اوقات رزلٹ ہماری مرضی کے خلاف نکلتا ہے۔ باوجود شدید کوشش کے، باوجود ایک چیز کے ارادے کے، وہ ارادہ ہمیں حاصل نہیں ہو پاتا، کوئی اور کسی ایسا لگتا ہے کسی اور ذات کا ارادہ کار فرما ہو گیا۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان ہے، آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اللہ تبارک و تعالی کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا، یعنی ایک سبب اللہ تعالیٰ کی معرفت کا یہ بھی آپ نے بیان فرمایا کہ میں ارادے کرتا تھا اور میرے ارادے ٹوٹ جایا کرتے تھے، یعنی ان کے خلاف کام ہوا کرتا تھا، تو میں سمجھ گیا کہ پھر ایک ذات یقیناً ایسی موجود ہے کہ جو میرے ارادوں کی راہ میں رکاوٹ ہے اور مجھ سے زیادہ طاقتور، مجھ سے زیادہ قوی ہے۔ تو اس لیے ایک حصہ تو ایسا ہے کہ جس میں ہمیں کوئی قدرت و اختیار حاصل نہیں، اس کی تفصیل کیا ہے اسے جاننے کے لیے آسان سا طریقہ یہ ہے کہ اگلے حصے پہ غور کر لیں کہ جو دوسرا حصہ جس میں انسان کو مکمل طور پر اختیار دیا گیا ہے وہ ہے صحیح غلط، گناہ ثواب، نیکی بدی، اسلام اور کفر کا انتخاب، کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اختیار دیا ہے، یہ اختیار کر لو چاہے یہ اختیار کر لو۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک شخص اس کے بارے میں اللہ نے لکھا یہ کافر ہے بس اور اس کو مسلط کر دیا وہ کافر ہو گیا، دوسرے کے بارے میں فیصلہ کر لیا کہ یہ مسلمان ہے اور اس کو مسلمان بنا دیا۔ ایسا ہمیں نہیں سوچنا چاہیے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر ایک کافر کے بارے میں کافر ہونے کا فیصلہ پہلے کر لیا گیا تو وہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نے تو کفر کیا نہیں، تو پھر میں تو مطلب اپنے اختیار سے تو اثر نہیں کر رہا ہوں، تو نے جب فیصلہ کر لیا تو یقینی سی بات ہے کہ میں کافر ہوا۔ اس لیے یہ اس کو یوں سمجھ لینا چاہیے کہ اب لوح محفوظ میں تو سب کچھ لکھوایا گیا، جیسے پچھلی دفعہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کیا تھا، بالکل یوں سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہماری پیدائش سے پہلے ہی ہماری آئندہ زندگی پہ نگاہ فرمائی، جس کو اپنے قدرت و اختیار سے جو کام کرتے ہوئے ملاحظہ فرمایا وہ اس کے لیے لکھ دیا گیا۔ مثلا ایک شخص اپنے قدرت و اختیار سے کفر اختیار کر رہا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے لکھا کہ یہ کافر ہو کر مرے گا۔ دوسرے کو دیکھا کہ وہ مسلمانی، اس نے اسلام قبول کیا یا اسلام اختیار کیا اور مرتے دم تک اس پر قائم رہا، تو اللہ تعالی نے لکھ دیا کہ یہ سعید مرے گا یا مسلمانی کی حالت میں مرے گا، حالت ایمان پر مرے گا۔ لہذا
ہمیں یہی ذہن بنا کر رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ لکھ دیا اس میں تبدیلی تو نہیں ہو سکتی ہے، لیکن اس میں جو کفر اسلام وغیرہ کا فیصلہ لکھا گیا ہے وہ ایسا نہیں کہ پہلے ہمارے حق میں کر لیا گیا اور پھر ہم پہ مسلط کر دیا گیا ہو، کہ مثلا اگر کسی نے زنا کرنا ہے تو ایسا نہیں کہ معاذ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہ ارادہ کیا کہ یہ زنا کرے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زید کو دیکھا یا اس کا اپنے علم سے اس کے بارے میں جانا کہ یہ اپنے قدرت و اختیار سے اپنے ارادے سے زنا کر رہا ہے، تو وہاں لکھوا دیا کہ یہ فلاں وقت میں زنا کرے گا۔ اتنی ہی اپنے سوچ کو بس آپ رکھ کر اس مسئلہ تقدیر کو سمجھنے کی کوشش کریں، ورنہ اس میں بڑی گہرائی ہے۔ میں نے جیسے حدیث عرض کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام پر اظہار ناراضگی فرمایا کہ تم مسئلہ تقدیر میں کیوں جھگڑ رہے ہو، بلکہ یہاں تک بیان فرمایا کہ پچھلی قومیں فقط اسی وجہ سے ہلاک ہوئیں کہ انہوں نے مسئلہ تقدیر میں جھگڑا کیا۔ تو یہ بڑے پیچیدہ مسائل ہوتے ہیں، چونکہ لوگوں کے وسافظ بہت زیادہ ہیں، اس لیے ہم نے اس پر اختصار کے ساتھ کلام کرنا پسند کیا اور آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہنما کوئی اور ہے۔ اب عقیدہ تقدیر کا حکم کیا ہے پہلے یہ بیان کر دیتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ اس پر کچھ کویسچنز ذہن میں بیدار ہوتے ہیں، ان سوالات کے جوابات ہوں گے، جس میں دو باتیں ہیں۔ پہلا بات یہ کہ کوئی عقیدہ تقدیر کا انکار کرے، میں تقدیر کو مانتا ہی نہیں ہوں، تو ایسا شخص تو کافر ہو جائے گا، بلکہ مرتد ہوگا، پچھلے سارے نیک اعمال برباد ہو جائیں گے، نکاح ٹوٹ جائے گا، اس کو اسلام دوبارہ قبول کرنا پڑے گا، اور تجدید ایمان کے ساتھ ساتھ پھر تجدید نکاح کرنا پڑے گا، تب کہیں جا کر یہ تمام اپنی سابقہ چیزیں پا سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ عقیدے کا انکار کرنا کفر ہوتا ہے۔ اور اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ابو داؤد کی روایت ہے، حدیث نمبر 4071 ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عقیدہ تقدیر پر ایمان لانا لازم ہے، اگر ہم اس پہ ایمان نہیں لائیں گے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ قالا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ القدریۃ مجوس هذه الامت، کہ قدریہ فرقہ جو ہے وہ میری اس امت کا مجوسی ہے، مجوس فرقہ ہے۔ حالانکہ یہ ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، لیکن یہ قدریہ مینس تقدیر کا منکر، نبی کریم نے غیبی خبر دی کہ یہ بعد میں پیدا ہوں گے۔ ارشاد فرمایا ان مریضو، اگر یہ مریض ہو جائیں، فلا تعودوہم، تو تم ان کی عیادت مت کرنا، وان ماتو، اور اگر یہ مر جائیں، فلا تشہدوہم، تو ان کے مسلمان ہونے کی گواہی مت دینا، یہ مسلمانی پر نہیں مرے بلکہ عقیدہ تقدیر کا انکار کرنے کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے۔ یہاں دو مسئلے معلوم ہوئے، ایک یہ کہ عقیدہ تقدیر پر قائم رہنا یہ لازم و ضروری ہے، اور نمبر دو کہ جو شخص بد مذہب ہو جاتا ہے، جس کا عقیدہ خراب ہو جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حقوق کو سلب فرمایا، اور اس کا کسی حق کا کوئی حق اس کا پورا نہیں کیا جائے گا، نہ اس کی عیادت کی جائے گی اور نہ اسے مسلمان تسلیم کیا جائے گا۔ ایک اور روایت پہ دیکھیے، ابو داؤد کی روایت ہے اور حدیث نمبر 4072 ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے کہ لکل امت مجوس، ہر امت کے لیے ایک مجوس ہے، ومجوس هذه الامت الذين يقولون لا قدر، اور میری اس امت کے مجوس وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ تقدیر کچھ بھی نہیں ہے، وہ اس امت کے مجوسی ہیں۔ پھر ان کا حکم بیان کرتے ہوئے شاید فرمایا کہ من مات منہم، کہ جو شخص ان میں سے مر جائے، فلا تشہدوا جنازتہ، تو تم اس کے جنازے میں حاضر نہ ہونا، ومن مرض منہم، اور جو شخص ان میں سے مریض ہو جائے، فلا تعودوہم، تو تم ان کی عیادت مت کرنا، وہم شیعۃ الدجال، یہ دجال کا گروہ ہے، وحق علی اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لازم کر لیا ہے کہ ان یلحقہم بالدجال، کہ انہیں دجال کے ساتھ ملا دے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ تقدیر کے منکر لوگوں کی نسلیں جاتی رہیں گی، حتیٰ کہ دجال جب نمودار ہوگا تو ان کی نسلیں دجال کا ساتھ دیں گی، یعنی پہلے کافر ہیں اور اس کافر کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف عمل کریں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسئلہ تقدیر پر ایمان لانا لازم ہے، اس کا یقین رکھنا ضروری ہے۔
ایک پہلو تو یہ ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ تقدیر کو برا کہنا یہ بھی بڑا قابل گرفت معاملہ ہے. ہمارے ہاں تقدیر کو کوسا جاتا ہے کہ جی یہ پتہ نہیں ہمارا تو نصیب ہی خراب ہے, اللہ نے پتہ نہیں کیا ہمارے نصیب میں لکھ دیا ہے. ایک تو یہ تو اللہ کے فعل پر اعتراض, دوسرے خود تقدیر کو برا بھلا کہنا یہ قطعاً غیر مناسب ہے, کیونکہ ہم نے آپ کو بتایا کہ تقدیر بمانا مقدر ہے, اور مقدر کا مطلب مقرر شدہ ہے. تو جس چیز کو اللہ نے ہمارے لیے مقرر کیا, جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اور میرے لیے پسند کیا, ہم اسے برا کہیں, یقینی سی بات ہے کہ یہ بہت ہی بری بات ہے, ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. تو یہ اور بہنیں ہماری خاص طور پہ جو ملاحظہ فرما رہی ہیں, یہ قسمت کو مت کوسا کریں, نصیب کو برا بھلا نہ کہا کریں. یہ کہنا غلط ہے جی میری تو قسمت ہی خراب ہے. اب قسمت خراب ہے آپ کہہ رہے ہیں, قسمت کیا مطلب؟ قسمت بمانے تقدیر, اور تقدیر کیا ہے؟ وہ اللہ کا وہ فیصلہ ہے جو اس نے ہمارے لیے کیا ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں میری تو تقدیر ہی خراب ہے, یعنی گویا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے جو میرے لیے فیصلہ کیا ہے وہ فیصلہ خراب ہے. تو کتنا برا جملہ ہوا. لیکن ہماری ذہن رسائی چونکہ اس کی اس حد تک نہیں ہوتی ہے, لہٰذا ہم اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو تو برا نہیں سمجھ رہے ہوتے حقیقتاً, کیونکہ وہاں تک ذہن رسائی نہیں ہوتی, لیکن غیر ارادی طور پر اسی کو ہی برا سمجھ رہے ہوتے ہیں. اس لیے احتیاط کیجئے. جو ہمارے بھائی بہن سن رہے ہیں, اگر آپ نے آج سے پہلے کبھی تقدیر کو کوسا ہو, اپنی قسمت کو برا بھلا کہا ہو, تو فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں, یہ قطعاً غیر مناسب ہے. میں بہک سکوں یہ مجال کیا, میرا رہنما کوئی اور ہے, میرا رہنما کوئی اور ہے. میں تو اس پر بھی مطلب یہ کہ عرض کرتا ہوں, جسے ہم کہتے ہیں, بعض لوگ کہتے ہیں جی دعا کریں ہماری بچی کا نصیب اچھا ہو جائے. تو نصیب اچھا ہو جانے کا کیا مطلب ہے؟ کیا نصیب پہلے برا ہے کہ وہ اچھا ہو جائے؟ اگر یہ تصور رکھ کر آپ کہہ رہے ہیں تو پھر یہ قطعاً غیر مناسب ہے, کیونکہ جو اللہ کا جس کے لیے بھی فیصلہ ہے وہ اچھا ہی ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ اگر میری اور آپ کی مرضی کے موافق نہ ہو, اس کے مخالف ہو, تو ہمیں پسند نہیں آتا. ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے, پسند ہی آنا چاہیے, لیکن یہ ایک طبعی تقاضا ہو سکتا ہے. لیکن ایک یہ کہ اسے ہم برا کہیں کہ یہ برا ہے, وہ برا حقیقت نہیں ہے, وہ فی نفسی اچھا ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے ایک مریض کو کڑوی دوائی پینی پڑ جاتی ہے, تو وہ کہتا ہے یہ بڑی گندی اور بری دوائی ہے. تو فی نفسی وہ تو بہت اچھی ہے کہ اس کا علاج کر رہی ہے, لیکن اس کی طبیعت چونکہ اسے پسند نہیں کر رہی, اس لیے وہ اس کو برا سمجھ رہا ہے. یہ ایک اور مثال سمجھ لیں کہ جب منہ کا ذائقہ بگڑ جاتا ہے, بخار ہو جاتا ہے, تو مرغی کی ران بھی اچھی نہیں لگتی ہے, ذائقہ نہیں آتا, مزہ نہیں آتا. ہم کہتے ہیں کڑوا کڑوا سا ذائقہ. پانی پیتے ہیں تو کڑوا محسوس ہوتا ہے, حالانکہ فی نفسی پانی کے اندر کڑواہٹ نہیں ہے, اس کھانے کے ذائقے میں کڑواہٹ نہیں ہے, ہمارا منہ اپنا خراب ہے. تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمارے لیے فیصلے فرمائے وہ غلط کیسے ہو سکتے ہیں, وہ خراب کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ بالکل ٹھیک ہیں. اس لیے نصیب کو برا بھلا نہ کہیں, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے کی کوشش کریں, اور یہ ذہن بنائیں کہ اللہ نے جو فیصلہ ہمارے حق میں کر دیا ہم اس پر دل و جان سے راضی ہیں. اب یہ آگے پھر بات ہوگی کہ ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ نہیں, ہم عمل کریں یا نہ کریں, گناہوں سے بچنے کے بارے میں ہم کیا تصور رکھیں, یہ تمام پہ ہم کلام کریں گے. یہاں پر ایک بات اور یاد رکھیے, جیسے کہ آپ کی خدمت میں حدیثیں عرض کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قلم قدرت سب کچھ لکھ کر خشک ہو چکا ہے. ابھی آگے بھی حدیث آئے گی, اور اب اس میں کوئی کمی زیادتی نہیں ہو سکتی ہے. جو اللہ نے کسی کے لیے رزق لکھ دیا وہ لکھ دیا, اس میں کمی زیادتی نہیں ہو سکتی ہے. جس کے لیے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتہ مقرر کر دیا اسی سے شادی ہوگی, کسی اور سے نہیں ہو سکتی ہے, اور جس وقت میں مقرر کیا اسی وقت میں ہوگا, ورنہ نہیں. اسی طریقے سے موت کا اور زندگی کا وقت مخصوص ہے, یہ اسی شخص اسی وقت پیدا ہوگا, اس وقت اس سے پہلے نہ پیدا ہو سکتا ہے, نہ اس کے بعد, نہ اس کی کوئی پیدائش کو روک سکتا ہے. اسی طرح جس نے جس وقت مرنا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی موت کا فیصلہ کیا, اس نے اسی وقت مرنا ہے, کون اس کو روک سکتا ہے؟ یہ میں نے دوبارہ اس لیے باتیں دہرائیں کہ اب یہ جو بیچارے عاملین حضرات ہوتے ہیں, انہیں مسئلہ تقدیر سے کوئی شغف نہیں ہوتا, نہ ان کو اتنی معلومات ہوتی ہیں. کسی نے پوچھا کہ جی میری شادی نہیں ہو رہی, کہتے ہیں بندش ہے.
جی ہمارا کاروبار نہیں چل رہا، جی بندش ہے، ہمارے بچے پیدا نہیں ہو رہے، شادی کو 2 سال ہو گئے، جی بندش ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بندش کا کیا تصور ہے؟ اگر بندش کا یہ تصور رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ تو تمہیں اولاد دینا چاہتا تھا لیکن فلاں شخص نے جادو کروا کے بچوں پہ بندش کروا دی، اگر یہ تصور ہے تو یہ تو کفر ہو جائے گا۔ اس لیے کہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو تمہیں اولاد دینے کا فیصلہ کر چکا تھا لیکن فلاں شخص کا جادو رکاوٹ بن گیا اور اس نے اللہ کے فیصلے کو بدل دیا۔ حالانکہ نبی کریم تو فرما رہے ہیں کہ اللہ کا فیصلہ نہیں بدلے گا، اس میں جو لوح محفوظ میں لکھا ہے اس میں کمی زیادتی کچھ بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے رزق لکھ دیا گیا، آپ کہہ رہے ہیں فلاں نے بندش کروائی، اس کا مطلب ہے کہ فلاں نے رزق کو روک دیا اپنے عمل کے ذریعے، یہ کہنا چاہتے ہیں، یا فلاں نے شادی کو روک دیا کہ لڑکی کی شادی نہیں ہونے دے رہے، یا ہم کہتے ہیں جی فلاں نے جادو کروا کے اس کو مار دیا۔ آپ خود سوچئے کہ اللہ تعالی، ہم نے آیت آپ کی خدمت میں پڑھی کہ جب کسی قوم کی آخری حد آ جاتی ہے، اس کی اجل آ جاتی ہے، موت آ جاتی ہے، تو پھر نہ وہ آگے بڑھ سکتے ہیں نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں، ایک وقت مقررہ پر ہی وہ مریں گے۔ اب یہ کہنا کہ جی فلاں نے مار دیا، فلاں کیسے مار سکتا ہے، اسے تو اللہ نے مارا ہے، کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو اس کو لمبی زندگی اس کے لیے لکھی ہوئی تھی اور فلاں نے اس کی زندگی کو کم کر دیا؟ تو اس کا مطلب ہے پھر آپ ساتھ میں یہ بھی عقیدہ رکھ رہے ہیں کہ اس شخص نے اللہ کے فیصلے کو بدل دیا، اور یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ ہاں اگر بندش کا یہ تصور رکھا جائے کہ اللہ تبارک، مثلا اولاد کے سلسلے میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ یہ تھا کہ انہیں 3 سال تک ان کے ہاں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا، اور کسی نے جادو بھی کروا دیا کہ ان کے ہاں بچہ پیدا نہ ہو، اس نے 3 سال کی مدت رکھی نہیں رکھی، بہرحال جادو کروا دیا کہ بچہ پیدا نہ ہو۔ اب 1 سال گزرا، بچہ پیدا نہیں ہوا، 2 سال گزرے، بچہ پیدا نہیں ہوا، تو وہ جادو کروانے والا اور خود جادو کرنے والا خوش ہو رہے ہوں گے کہ دیکھو ہم نے بچے کو روک دیا۔ حالانکہ اگر آپ غور فرمائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو فیصلہ ہی یہ ہے کہ ان کے ہاں 3 سال تک بچہ پیدا نہ ہو۔ یہی وجہ کہ 3 سال گزریں گے، اگر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بچے کا فیصلہ کیا ہوا ہے، 4تھے سال بچہ پیدا ہو جائے گا، گیا ان کا جادو۔ وہ آپس میں ٹکراتے رہیں گے کہ ارے یہ کہاں سے ہو گیا، ہم نے تو بڑے جادو کروائے تھے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ کاروبار پہ جادو کرواتے ہیں، صحت پہ کرواتے ہیں، مارنے کے لیے کرواتے ہیں، لیکن کچھ بھی نہیں ہو پاتا، رزلٹ نہیں نکلتا۔ لہٰذا بندش کا اگر یہ تصور رکھا جائے کہ بعض اوقات کسی شخص کے نے جو ایک بندش کا عمل کیا ہے، مثلا جس کو بندش کہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے موافق ہو جاتی ہے، کہ اللہ کا فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ بندے کو کمی دے گا اور بندش بھی اسی چیز کی کروائی گئی ہے، اور یہ موافق ہو گئے تو ٹھیک۔ لیکن اگر یہ عقیدہ رکھا کہ اس شخص کی بندش کروانے کا عمل اللہ کے فیصلے کو بدل دے گا تو یہ تو کفر ہے، انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس لیے یہ اچھی طریقے سے اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ایک یہ سوال، وہ جواب تو ہو گیا ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ وضاحت سے ہو جائے، لیکن ٹائم بھی بہت کم ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے پروگرام میں ہم کچھ سوالات لیں گے اور ان کے جوابات لینے کے بعد انشاءاللہ مسئلہ تقدیر کو مزید واضح کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پروگرام کو دیکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی اور ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام الفرقان کے سلسلے میں مسئلہ تقدیر بیان ہو رہا تھا، اور اس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک تختی پر سب کچھ لکھوا دیا ہے، اب اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی، اور جیسا لکھوایا ہے ویسا ہی ہوتا رہے گا۔ لیکن وہ 2 طرح کی چیزیں ہیں۔ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ پہلے اللہ نے فیصلہ کیا اور اس کے بعد اسے ہم پر گویا کہ مسلط کر دیا یا نافذ کر دیا ہے، اس میں ہم اللہ کے فیصلے کے محتاج یا اس کے سلسلے میں مجبور محاذ ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے۔ اور بعض چیزیں اللہ تعالیٰ نے ایسی لکھوائیں کہ جس میں اللہ کا ارادہ یہی تھا کہ وہ اپنے بندوں کو قدرت و اختیار عطا فرمائے گا، اور وہ جو قدرت و اختیار والے مسائل ہیں وہ ہدایت، گمراہی، کفر، اسلام، نیکی، بدی والے مسائل ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی معاملات ہیں سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر شدہ ہیں، ان میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی ہے۔ تبدیلی اس میں بھی واقع نہیں ہو سکتی ہے، لیکن یہ ہم نے بارہا آپ کو سمجھا دیا کہ اس لیے تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے کہ اگر تبدیلی ہوگی تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں کمی تھی، اس کا نقص ظاہر ہوگا،
اس اللہ تعالیٰ کے علم کی طرف ایک عیب کی نسبت ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے تو کچھ اور جان کے لکھا، ہو کچھ اور گیا، لہذا ہوگا تو وہی جو اللہ نے لکھوایا۔ لیکن ہم نے بارہا آپ کو یہ سمجھا دیا کہ جو ہدایت گمراہی والے مسائل ہیں یا نیکی بدی والے مسائل ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم سے بندوں کے افعال و اعمال کو جانا، ان کی پیدائش سے بھی پہلے، اور جیسا وہ اپنے قدرت و اختیار سے کر رہے تھے وہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر لکھوا دیا۔ ایسا نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سب کے لیے لکھوا دیا اور پھر اس کو مسلط کر دیا کہ یہ چوری کرے گا، یہ ڈاکہ ڈالے گا، یہ زنا کرے گا، یہ فلاں کرے گا۔ ایسا مسلط نہیں کر دیا گیا، حکم نہیں دیا گیا، بلکہ آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے اپنا حکم نافذ کرنا اور ایک ہوتا ہے خبر دینا۔ ایک یہ ہے کہ تم زنا کرو، یہ حکم ہے، اور ایک کسی کو دیکھا وہ زنا کر رہا تھا تو یہ لکھوایا کہ یہ زنا کرے گا، یعنی مستقبل میں اگر وہ کرے گا، اللہ نے تو مستقبل میں دیکھ لیا۔ چلے ہم اپنی مثال لیتے ہیں، کسی کو زنا کرتے ہوئے دیکھا تو لکھا کہ یہ زنا کر رہا ہے، اور ایک ہے کسی کو کہنا کہ تم زنا کرو، اس میں فرق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا کہ پہلے سب لکھوا دیا اور پھر یہ کہ حکم گویا کہ ہے تم چوری کرو، تم یہ کرو، تم یہ کرو، نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم سے جانا کہ کون کیا کر رہا ہے۔ جو وہ گناہ کے کام کر رہا تھا یا نیکی کے کام کر رہا تھا وہ سب وہاں پر لکھوائے، گویا کہ ملاحظہ کرنے کے بعد لکھوائے۔ جو انسان اپنی قدرت و اختیار سے کر رہا تھا تو گویا کہ خبر لکھوائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو دیکھا وہ چوری کر رہا تھا تو لکھوایا لکھو یہ چوری کر رہا ہے، لیکن چونکہ وہ مستقبل کا معاملہ تھا تو گاہ کا لفظ کر دیں کہ وہ چوری کرے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے چوری کرتے ہوئے اپنے علم سے جانا کہ وہ چوری کر رہا ہے تو وہاں پہ لکھوایا کہ یہ چوری کر رہا ہے۔ لہذا جو ہم نے پہلا سوال لاسٹ پروگرام میں عرض کیا تھا کہ جب اللہ نے سب کچھ لکھوا دیا ہے تو گناہ پر گرفت کیوں ہوگی، اس کا سیر حاصل جواب ہر پروگرام میں تقریباً ہم دے رہے ہیں کہ یہ آپ مطمئن ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف معاذ اللہ اس کو منسوب نہ کریں کہ جی مجھ سے چوری ہو گئی تو اللہ نے لکھوایا تھا تبھی تو چوری ہو گئی، بلکہ ہوا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری پیدائش سے پہلے ہی ہمارے بارے میں اپنے علم سے ہمارے بارے میں جانا کہ ہم اپنے قدرت و اختیار سے چوری کر رہے ہیں تو وہاں پر لکھا، لہذا قدرت و اختیار تو باطل نہیں ہوا، اس لیے اس پر گرفت ہوگی۔ اور دوسرا کہ جو ہدایت و گمراہی کے علاوہ جو مسائل ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پہ ایک جگہ شادی لکھ دی ہے تو پھر کوشش کی کیا ضرورت ہے، خود بخود رشتہ آئے گا اور شادی ہو جائے گی اس مقام پر، اور چونکہ اس کا وقت بھی مخصوص ہے، مثلا ایک شخص کی 31ویں سال میں شادی ہونی ہے اور ایک مخصوص مقام پر ہونی ہے، تو واللہ صورت یہی ہے کہ اگر آپ ہاتھ باندھ کے بیٹھ جائیں گے نا تو وہاں پہ شادی ہونی ہے اسی ٹائم میں، اس لیے کہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ بدل نہیں سکتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کوشش کا حکم عطا فرمایا اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کر کے دکھائی۔ اگر تھوڑا سا غور و تفکر فرمائیں تو اس میں ایک حکمت یہ بھی نظر آتی ہے کہ اگر ہم کوشش کو ترک کر کے بیٹھ جاتے اور صرف فیصلہ خداوندی پر اعتماد ہوتا تو بہت زیادہ مایوسی ہوتی اور براہ راست اللہ کی ذات سے مایوس ہو جاتے اس وقت کہ جب ہماری مرضی کے موافق نتیجہ نہ نکلتا۔ مثال کے طور پر ہم بیٹھ گئے کہ جی کہاں شادی ہوگی اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے کہ شادی نہیں ہوگی، تو ساری زندگی بیٹھے رہے، تو اس وقت ہم پھر یہ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے دیکھو میری شادی نہیں کروائی، اللہ کے فیصلے سے ہوا ٹھیک ہے، لیکن اس وقت ہم بدظن ہوتے براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ سے، یہ عام آدمی ہوتا یہ کہہ لیں۔ لیکن اب کیا ہوتا ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یار وہ اصل میں ہم نے بات غلط کہہ دی تھی، وہ کنڈیشن غلط رکھ دی تھی اس لیے وہاں پہ شادی نہیں ہوئی، تم نے رشتہ بھیجنے میں دیر کر دی، انہوں نے کہیں اور ہاں کر دی تھی، تو ہم پھر اپنے اوپر لے لیتے ہیں اور اس طرح براہ راست اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہوتے ہیں، حالانکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہو چکا ہے۔ تو اگر کوئی اس بات کو سمجھ لے کہ بہت سی چیزیں اللہ کی طرف سے فیصلہ شدہ ہیں تو پھر وہ مایوس نہیں ہوگا۔ اور ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ان چیزوں میں اللہ کی رضا پر راضی رہیں اور ہرگز اپنی زبان پر شکوہ اور شکایت لے کر نہ آئے۔ ہم اصل میں خواہش رکھتے ہیں کہ جو ہم چاہتے ہیں ویسا اللہ تعالیٰ کر دے، ہونا ہی چاہیے کہ ہم یہ سوچیں کہ جیسا اللہ ہمارے لیے چاہتا ہے کاش ہم ویسے ہو جائیں تو بات ہے۔ لہذا اگر کسی جگہ آپ کو رشتہ مناسب لگتا ہے آپ کوشش ضرور کیجئے، لیکن اگر وہاں پر شادی وغیرہ نہیں ہوتی تو پچھتانے کی بالکل حاجت نہیں ہے، افسوس کرنے کی، مایوس ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے کہ خدا نخواستہ خودکشی کے منصوبے بنانا شروع کر دیے جائیں، بلکہ ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری کوشش جو رائگاں گئی ہے، رد ہو گئی ہے، تو اللہ کا فیصلہ یہاں ہمارے لیے شادی کا تھا ہی نہیں،
تو ہونا ہی چاہیے کہ اب ہم اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہیں اور نہ کوئی شکوہ شکایت زبان پر آئے. اور اگر آپ تھوڑا سے مضبوط ہو جائیں گے، اس مسئلہ تقدیر کو بار بار ذہن میں لے کر آئیں گے، تو انشاءاللہ پھر ہر قسم کا پچھتاوا ختم ہو جائے گا. میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہنما کوئی اور ہے. مثال کے طور پر میں ایک دفعہ ایک جگہ تھا، تو کافی پہلے کی بات ہے یہ، تو وہ میں نے موبائل نکالا، مین روڈ تھی، اور میں نے دیکھنے لگا، کال تو نہیں شاید دیکھنے لگا، پھر میں نے جیب میں رکھ لیا، تو 2 لڑکے اسکوٹر پر آئے، میں اپنے دوست کے ساتھ پیچھے بیٹھا ہوا تھا، تو انہوں نے وہ موبائل نکال لیا، گن پوائنٹ پہ لے گئے. تو میں چونکہ مسئلہ تقدیر بہت پڑھ چکا تھا اس وقت بھی، تو مجھے بالکل پچھتاوا نہیں ہوا، کوئی افسوس نہیں ہوا، میں نے غم نہیں کیا. وجہ اس کی یہ تھی کہ میرا قلب اس لحاظ سے مضبوط تھا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت میں اس موبائل کو ان کو دینا ہی پسند فرمایا تھا. یہ ان کی بدبختی ہے کہ انہوں نے طریقہ غلط اختیار کیا. اگر نہ طریقہ ایسے اختیار کرتے تو ان کی قسمت میں ضرور چلا جاتا. پھر دوسرا اطمینان اس طرح بھی اپنے قلب کو دلوایا کہ انشاءاللہ میدان محشر میں اس کا یقینی سی بات ہے بدلہ ملے گا، اگر صبر کریں گے تو بدلہ ملے گا. تو اس طریقے سے غور و تفکر کرنے کی برکت سے ہزارہا ٹینشن سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے. اس لیے اگر مجھے پتہ چلتا ہے کسی نے میری غیبت کی ہے، کسی نے مثال کے طور پر کوئی الزام تراشی کی ہے، کوئی میرے خلاف بول رہا ہے، تو میں کبھی بھی انتقام کے لیے غور و تفکر نہیں کرتا، کیونکہ میرا ذہن بنا ہوا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہمیشہ میرے سامنے رہتی ہے، پیش نظر رہتی ہے کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا، ہم نے پچھلے پروگرام میں بیان بھی کی تھی کہ اے ابن عباس، اگر ساری دنیا تجھے نفع پہنچانے پر جمع ہو جائے اتنا ہی نفع پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے تیری قسمت میں لکھا، اور اگر ساری دنیا تجھے نقصان پہنچانے پر جمع ہو جائے تو اتنا ہی نقصان پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے تیری قسمت میں لکھ دیا ہے. تو یقینی سی بات، اگر کوئی ہمارے خلاف کوشش کر بھی رہا ہے تو اللہ کے فیصلے سے آگے نہیں بڑھ سکتا، اور اللہ کا فیصلہ ہمارے لیے ایک آزمائش ہے. ٹھیک ہے، اگر اللہ تعالیٰ بعض اوقات عزت دے کے آزماتا ہے، بعض اوقات زوال عزت کے ذریعے آزماتا ہے، کسی کو عروج دے کے آزماتا ہے، کسی کو زوال دے کے آزماتا ہے، کبھی کسی کو کسی لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال کے آزماتا ہے، کبھی لوگوں کو بدزن کر کے آزماتا ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے. اگر ان باتوں پہ بار بار غور و تفکر کیا جائے تو بہت ہی قلبی اطمینان حاصل ہوتا ہے، اور انسان خطا اور گناہوں سے خطا اور گناہوں سے بچتا ہے. اب میں تھوڑی سی آیات کریمہ اور چند احادیث کریمہ آپ کو اس بارے میں عرض کرتا ہوں کہ اگرچہ اللہ تبارک و تعالی نے سب کچھ لکھ دیا ہے، یعنی ہدایت و گمراہی کے علاوہ جتنے مسائل ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے لیے کوشش کے اشارے ہیں، کوشش کا حکم موجود ہے. لہذا سورہ نجم آیت نمبر 39 سے 41 تک، 39، 40، 41 تین آیات میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور انسان کے لیے، بے شک انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے کوشش کی، وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، اور بے شک اس کی کوشش ان قریب دکھائی جائے گی. یعنی میدان معاشر میں تم نے یہ کوشش کی، اس کا یہ بدلہ ہے. ثم یجزاہ الجزاء الاوفى، پھر اسے مکمل پوری جزا اور بدلہ دیا جائے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کو کوشش کرنے کا حکم ہے، اس کو مجبور محض ہو کر بیٹھ نہیں جانا چاہیے، اپنے آپ کو بیکار نہیں کر لینا چاہیے، ہر چیز کی کوشش کرے، نیکی کی بھی کوشش، گناہ سے بچنے کی کوشش، اس کے علاوہ دنیاوی جیسے اسباب ہوتے ہیں، کاروبار کرنا، اپنے بچوں کی تربیت کے لیے کوشش کرنا، بلکہ اللہ نے مکلف بنایا. آپ کو معلوم ہے کہ بہت سی چیزوں کا کوشش ہمیں جاری رکھنی چاہیے، نتیجے کو اللہ کے سپرد کرنا چاہیے. اسی طرح سورہ کہف آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، تو جسے چاہے، تو جو شخص چاہے تو وہ ایمان لے آئے، اور جو چاہے تو وہ کفر اختیار کرے. یعنی کہنے کا مطلب اختیار دینا نہیں ہے، بلکہ کوشش کا حکم ہے کہ تمہیں ایمان اختیار کرنا ہے اور کفر کو چھوڑنا ہے. لیکن اگر تم نہیں مانتے ہو تو ٹھیک ہے، تمہاری مرضی ہے، تم چاہے ایمان اختیار کرو، کفر اختیار کرو، آخرت میں تمہاری گریفت ہوگی، اور جو تم نے عمل اختیار کیا ہوگا اگر اچھا ہوگا تو اس پہ انعام مل جائے گا، ورنہ اس گریفت کے جواب میں تمہیں جہنم میں ڈالا جا سکتا ہے. یہاں پر بھی کوشش کا حکم ہے. ایک حدیث اس کے بارے میں سماعت فرمائے، ابن ماجہ کی حدیث ہے 2133 نمبر، یہ حدیث پاک ہے. حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجملوا فی طلب الدنیا، کہ تم دنیا کو طلب کرنے میں احسن طریقہ اختیار کرو، اچھا طریقہ اختیار کرو، فإن كل ميسر لما خلق له، کیونکہ ہر شخص کے لیے وہی کام آسان کر دیا جاتا ہے جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دیکھیں نبی کریم نے طلب دنیا کے لیے بھی عمل اختیار کرنے اور اچھے انداز سے اختیار کرنے کا حکم دیا، اور یہ بیان فرما دیا کہ ہر شخص کو وہی ملے گا جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے، نتیجہ وہی نکلے گا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے فیصلہ کر دیا ہے۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4788 ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جاء سراقہ بن مالک بن جعشم، کہ حضرت سراقہ بن مالک بن جعشم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، اور انہوں نے کچھ آپ سے سوالات کی، طویل حدیث ہے تو میں مختصر کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب قلم سب کچھ لکھ چکے ہیں تو کیا پہلے ہی پوچھا کہ قلم سب کچھ لکھ چکے ہیں یا ہم بالکل جدید کوئی نیک عمل کرتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا بل فیما جفت بہ الاقلام وجرت بہ المقادیر، سرکار نے فرمایا کہ نہیں، قلم قدرت سب کچھ لکھ کر خشک ہو چکا ہے اور تقدیریں جاری ہو چکی ہیں۔ یعنی اب تم نئے سرے سے کوئی عمل نہیں کر رہے ہو کہ اللہ کے فیصلے کے بغیر کوئی عمل کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے فیصلے سب کر چکا ہے۔ تو وہی جو سوال بیدار ہوتا ہے ہمارے ذہنوں میں بھی، قالت، انہوں نے عرض کی ففیم العمل، یا رسول اللہ تو پھر عمل کس چیز کا رہا؟ جب سب اللہ نے فیصلہ کر دیا تو پھر ہم عمل کیوں کریں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال اعملوا فکل میسر، سرکار نے فرمایا تم عمل کرو، ہر شخص کو آسانی دی گئی ہے۔ مراد کہنے کا یہ ہے کہ تم عمل کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ عادت کریمہ ہے کہ عمل کا نتیجہ مرتب کر کے سامنے لاتا ہے، اگرچہ وہ پہلے سے فیصلہ شدہ ہوتا ہے۔ لیکن آپ یہ غور و تفکر فرمائیں گے، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بڑا پیارا فرمان عالی شان ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر رزق عقل سے حاصل ہوتا تو دنیا کے سارے بے وقوف بھوکے مر جاتے، اور یقینی سی بات ہے کہ عقل مند حضرات جو ہیں وہ نہیں چاہیں گے کہ کوئی اور ہم سے آگے بڑھے تو ساری دولت اپنے پاس جمع کر لیتے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ عقل مند بھی بہت اوپر سے ایک دم نیچے آ جاتا ہے۔ اور اگر آپ پاگل خانے میں چلے جائیں تو ایسے لوگ جن کی عقل ہی بیچاروں کی ختم ہو چکی ہے، ان کی خدمت وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں جو صاحب عقل ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ دیکھیے کہ پاگل کی خدمت عقل مند انسان کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کی تقسیم ہے، اگر سب چیزیں اپنی کوشش اور عقل سے ہی حاصل ہوتی تو پھر سب لوگ جو عقل مند تھے وہ دنیا بھر کے بے وقوفوں سے سب کچھ چھین کے اپنے بعد جمع کر لیتے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ بے وقوف بھی گزارا کر رہا ہے، اور بعض اوقات بے وقوف عقل مندوں سے زیادہ گزارا کرتا ہے کہ عقل مند کی تدبیر رائگاں چلی جاتی ہے، اس کو ٹھوکر لگ جاتی ہے، اور بے وقوف بے وقوفی کے اندر ایک عمل کرتا ہے لیکن اس کو بینیفٹس حاصل ہو جاتے ہیں، جس سے اشارہ مل جاتا ہے، بلکہ یقین حاصل ہوتا ہے کہ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ کار فرما ہے کہ اس کی عقل کے باوجود اس کی کوشش رائگاں گئی، اور اس کی بے وقوفی کے باوجود اس کے عمل سے اس کو فائدہ حاصل ہو گیا۔ تو اصل چیز عمل نہیں ہے، حقیقتاً اصل چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ اب ایک مزید سوال بیدار ہوتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ پر لکھوا دیا، کیا اس میں کوئی تبدیلی ممکن ہے؟ جیسے کہ حدیث وغیرہ کے اندر ہے، میں پڑھ کے آپ عرض کروں گا کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، یا ہمارے یہاں مقول و مشہور ہے کہ تدبیر تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ میں لوح محفوظ کے لکھے ہوئے کو بدل دیا کرتا ہوں۔ تو کیا واقعی لوح محفوظ میں تبدیلی ہو سکتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے لوح محفوظ پر لکھوا دیا اس میں بالکل تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ آپ کو بارہا ہم نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ ہمارے لیے فیصلہ فرمائے وہ وہاں پر لکھے، اگر اس میں تبدیلی ہوگی تو پھر اللہ تبارک و تعالی کا
ایک تو بعض صورتوں میں جاہل ہونا لازم آئے گا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جہالت کی نسبت اللہ کی طرف ہو جائے گی. یہ ہدایت گمراہی کے مسائل ہیں. مثلا ایک آدمی کے لیے لکھوایا وہ جہنمی ہے اور وہ جنتی ہو گیا، تو اس کا مطلب ہے اللہ کو پتہ ہی نہیں تھا، یہ غلط ہوگا. اور جو کثیر چیزیں جو مطلب آیات اور احادیث ہم نے بیان کی وہ ظاہر کرتی ہیں کہ لوح محفوظ میں جو کچھ لکھوا دیا گیا وہ ثابت شدہ ہے، وہ کبھی بدلے گا نہیں، اس میں نہ کمی ہوگی نہ زیادتی. جیسے کہ آپ کو ایک حدیث سنائی تھی، دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4782 کہ حضرت حذیفہ بن اسید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے کہ قال، آپ نے فرمایا، يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم 40 أو 45 ليلة، کہ ایک فرشتہ ماں کے رحم میں آتا ہے اس نطفے کے پاس جو ماں کے رحم میں ہے. جب وہ نطفہ ماں کے رحم میں قرار پکڑ چکا ہوتا ہے 40 راتیں یا 50 راتیں وہ قرار پکڑ چکا ہوتا ہے. یہ ایک روایت میں، اور آپ کو 4 مہینے کی روایت بھی بیان کی تھی. فیقول، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے، یا ربی اشقی او سعید، اے میرے رب یہ شقی ہے یا سعید، یعنی جنتی ہے جہنمی. فیکتبانی، تو اس کے لیے دونوں چیزیں لکھ دی جاتی ہیں. فیقول، پھر وہ پوچھتا ہے کہ اے ربی، اے میرے رب، الذکر او انثی، یہ مذکر ہوگا یا مؤنث؟ فیکتبان، یہ دو چیزیں بھی اس کے لیے لکھ دی جاتی ہیں کہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. وَيُكْتَبُ عَمَلُهُ وَأَثَرُهُ وَأَجَلُهُ وَرِزْقُهُ، اور لکھ دیا جاتا ہے اس کا عمل، اس کے اثرات وغیرہ، جو کچھ نشانات وہ قائم کرے گا، اس کی موت، اس کا رزق. ثُمَّ تُطْوَى الصُّحُفُ، پھر صحیفے لپیٹ دیے جاتے ہیں. فَلَا يُزَادُ فِيهَا وَلَا يُنْقَصُ، تو نہ اس میں کوئی زیادتی ہوگی اور نہ اس میں کمی ہوگی. تو یہ فیصلہ شدہ ہے. باقی یہ کہ لوح محفوظ میں جو دعا کے ذریعے تبدیلی کا تصور پیدا ہوتا ہے اس کی حقیقت کیا ہے، یہ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں اس پر بحث کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میں کہوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الفرقان پروگرام کے سلسلے میں عقائد کا بیان چل رہا تھا، اور اس میں توحید اور شرک کے موضوع کے بعد ہم نے مسئلہ تقدیر کا انتخاب کیا تھا. اور اس پروگرام میں اولاً ہماری کوشش یہی ہے کہ ان تمام عقائد پر تھوڑا تھوڑا کلام کر لیا جائے کہ جو بہت ہی زیادہ اہم ہیں، کہ ان میں تھوڑی سی خرابی یا تو ہمیں کفر میں مبتلا کرے گی یا بدعتی بنا دے گی، یا ہم بدعتی بن جائیں گے. اس لیے مسئلہ تقدیر کا انتخاب کیا، اور انشاءاللہ عقائد کا بیان چلتے ہی رہے گا. مسئلہ تقدیر کا آج انشاءاللہ یہ آخری پروگرام ہوگا. اس میں ابھی تک جو ہم بیان کر چکے ہیں اس کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم لوگوں کے پیدا ہونے سے کئی ہزار سال پہلے قلم کے ذریعے لوح محفوظ پر ہماری پوری تقدیر کو لکھوا دیا. یہ کہہ لیں کہ بہت سی چیزیں لکھوا کر انہیں مقرر کر دیا کہ ہمارے ساتھ ایسا معاملہ ہوگا. لیکن جو کچھ لکھوایا اس کے 2 حصے ہیں. ایک حصہ تو ایسا ہے کہ جس میں کوئی تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے اور ہمیں اس میں کوئی قدرت و اختیار بھی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمارے لیے فیصلہ کرنا چاہا وہ مقرر کر دیا. اور بعض چیزیں ایسی ہیں جو لکھوا تو دی گئی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ یہی تھا کہ بندوں کو جب دنیا میں بھیجا جائے گا، پیدا کیا جائے گا، تو انہیں ان معاملات میں قدرت و اختیار دیا جائے گا. لہٰذا جو گناہ، ثواب، نیکی، بدی، ہدایت، گمراہی کے مسائل ہیں، اس میں ہم خود مختار ہوتے ہیں. ان کے علاوہ جتنے بھی مسائل ہیں ان میں ہمیں کوئی اختیار نہیں، اس میں مجبور محض ہیں. جیسا اللہ کا فیصلہ ہے ویسے ہی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ نافذ ہوگا. لہذا ہدایت و گمراہی کے علاوہ مسائل میں ہمیں اللہ کی رضا پر راضی رہنے کا حکم ہے. ہاں کوشش ترک نہیں کرنی چاہیے یہ سوچ کر کہ جو اللہ نے لکھا ہے وہ تو ملے گا، تو کوشش کس چیز کی رہی. یہ تو پہلے ہی ہم نے آپ کو وضاحت کر دی کہ اللہ علیہ وسلم نے کوشش کر کے دکھائی اور اللہ نے کوشش کا حکم دیا، لہذا ہم کوشش کرتے رہیں گے. لیکن جو ہدایت اور گمراہی کے مسائل ہیں اس میں چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مجبور نہیں کر دیا، لہٰذا کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی چوری میں نے اس لیے کی ہے، ڈاکہ میں نے اس لیے ڈالا ہے کہ اللہ نے پہلے مقرر کر دیا تھا.
اللہ نے لکھوایا ضرور ہے، لیکن وہ حکمن نہیں ہے کہ ایسا لکھو اور یہ ایسا کرے، ہم پہ مسلط نہیں کر دیا گیا، نافذ نہیں کر دیا گیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم کے ذریعے جانا۔ ایک شخص کو چوری کرتے ہوئے ملاحظہ فرمایا، اس کو لکھ دیا چوری کرے گا۔ ایک شخص کو اس ٹائم نماز پڑھتے ہوئے ملاحظہ فرمایا، لکھ دیا یہ نماز پڑھے گا۔ تو جو کچھ ہم اپنے قدرت و اختیار سے کر رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم کے ذریعے ہماری پیدائش سے پہلے ہی جان لیا اور اسے وہاں پر لکھوا دیا۔ لہٰذا کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ جی جب اللہ نے لکھوا دیا تو میں اب میری گرفت کیوں، یہ گناہ تو اللہ نے پہلے ہی لکھوا دیا تھا۔ یہ جاہلانہ خیال ہے، اس کو نکالنا چاہیے۔ آپ اپنی قدرت و اختیار سے کوئی غلط کام کرتے ہیں، اپنے قدرت و اختیار سے نیک عمل کو اختیار کرتے ہیں، اس پر پھر اجر و ثواب ملتا ہے، یا گناہ ہے تو سزا ملتی ہے۔ ایک کویسچن جو آخر میں ہم نے عرض کیا تھا کہ کیا لوح محفوظ کے لکھے ہوئے میں تبدیلی ممکن ہے، تو شرعی مسئلہ یہی ہے، علماء اسلام اس پر متفق ہیں کہ لوح محفوظ میں لکھے ہوئے میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، حتیٰ کہ یہاں تک علماء متکلمین نے لکھا ہے کہ اگر کوئی نبی بھی لوح محفوظ کے لکھے ہوئے کے خلاف دعا کرنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس دعا سے روک دیتا ہے۔ لہٰذا جیسے کہ ہم نے آپ کو مسلم کی حدیث سنائی تھی، حدیث نمبر 4788، اس میں نبی کریم کا فرمان موجود ہے کہ جفت بہل اقلام و جرت بہل مقادیر، کہ جو کچھ معاملات ہیں ان کے سلسلے میں قلم خشک ہو چکے ہیں، انہیں لکھ کر قلم خشک ہو چکا ہے۔ خشک ہونے کا مطلب یہ کہ اب دوبارہ وہ تر ہو کے کوئی نہیں لکھے گا، ختم جو ہو گیا، اور وہ جرت بہل مقادیر، اور اسی کے ساتھ تقدیریں جاری ہو چکی ہیں، لہٰذا اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تعالیٰ کے کلمات کبھی تبدیل نہیں ہوتے، ولا مبدل لکلمات اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات کو کوئی بدلنے والا بھی نہیں ہے۔ یہ الگ الگ آیات ہیں۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ لوح محفوظ کا لکھا ہوا اب بالکل تبدیل نہیں ہوگا۔ ہاں، یہ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جیسے کہ یہ ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 2065 ہے کہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرد القضاء الا دعا، کہ تقدیر کو رد نہیں کرتی مگر دعا، ولا يزيد في العمر الا البر، اور عمر کو زیادہ نہیں کرتی مگر نیکی، یعنی اگر کوئی نیک عمل کرے گا تو اس کی عمر بڑھ جائے گی۔ اور تقدیر قضا، یعنی قضا سے مراد وہی تقدیر ہے کہ جو اللہ کا فیصلہ ہے اسے دعا کے علاوہ کوئی چیز رد نہیں کرتی، یعنی لوٹاتی نہیں ہے۔ تو اس سے تبادل ذہنی یہ ہوتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم دعا کریں گے تو تقدیر کا لکھا ہوا بدل جائے گا، اور اسی طرح اگر کوئی نیک عمل کرے گا تو عمر بڑھ جائے گی۔ مثلا اللہ نے 60 سال لکھی ہے، تو اگر وہ نیک عمل کرے گا تو 70 سال بھی ہو سکتی ہے، تو یہ بھی لکھے ہوئے میں تبدیلی تو ہو گئی۔ تو اس کا جواب جاننے کے لیے یہ بات سمجھ لیجئے کہ فقہا نے فرمایا، علماء متکلمین فرماتے ہیں کہ تقدیر کی یا جو کچھ اللہ نے لکھوایا اس کی دو قسمیں ہیں، ایک قضائے مبرم کہلاتی ہے، ایک قضائے معلق کہلاتی ہے۔ ایک تیسری قسم بھی بنائی ہے لیکن یہ دو بڑی ہیں، اس کو آپ سمجھ لیں، ایک قضائے مبرم اور ایک قضائے معلق۔ قضائے مبرم کہتے ہیں جس کو پختہ کر دیا گیا ہو۔ تو ایک تو قضا ایسی ہے، یعنی قضا مینز اللہ کا فیصلہ جو ہمارے لیے، اسی کو آپ تقدیر بھی کہتے ہیں، اسی کو نصیب، اسی کو قسمت بھی آپ کہتے ہیں۔ ایک تو ایسا ہے جو پختہ ہے، پختہ کا مطلب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے، اور ایک کہلاتی ہے قضائے معلق۔ معلق مانے لٹکی ہوئی، یعنی اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ تو جو کچھ لوح محفوظ میں لکھوایا گیا ہے وہ قضائے مبرم ہے، اور جو صحف ملائکہ میں ہوتا ہے، جیسے کہ آپ نے سنا ہوا 15 شعبان کو فرشتوں کو صحائف دے دیے جاتے ہیں کہ اس پورے سال میں کس کس کو کیا کیا رزق ملے گا اور کون کون مرے گا، یہ صحیفے دے دیے جاتے ہیں۔ اس میں جو کچھ لکھا ہے یہ بھی تو اللہ کا ایک فیصلہ ہی ہے، اور یہ قضائے معلق کہلاتا ہے، کیونکہ اس میں آپشنز لکھے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر یہ شخص دوا استعمال کرے گا بچ جائے گا، نہیں کرے گا تو مر جائے گا، دو لکھے ہوئے ہیں۔ تو چونکہ اس میں معلق ہو گئی، ایک چیز پختہ نہیں کی گئی ہے، گویا کہ لٹکی ہوئی چیز یا ادھر یا ادھر، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، وہ دوا استعمال کرے گا یا نہیں کرے گا، یہ لوح محفوظ میں لکھوایا ہوا ہے۔ تو لہٰذا معلوم ہوا کہ جو یہ حدیث پاک ہے، ترمذی کی جو حدیث آپ کی خدمت میں عرض کی، یہ قضائے معلق کے بارے میں ہے،
یعنی جو اب سرکار نے فرمایا کہ دعا قضا کو یعنی اللہ کے فیصلے کو بدل دیتی ہے، اس سے مراد کیا ہے کہ جو قضاء معلق یعنی فرشتوں کے صحائف میں دو اللہ تعالیٰ نے آپشنز رکھے ہیں، ان میں سے ایک کو ہٹا کر یعنی دعا کی برکت سے انسان دوسرے والی چیز تک پہنچ سکتا ہے، اس تک نہیں پہنچ سکتا، یعنی اس سے بچ جائے گا۔ مثال کے طور پر کہ اگر یہ بزرگ دعا کر دیں گے تو یہ شفا یاب ہو جائے گا، ورنہ مر جائے گا۔ اب بزرگ نے دعا فرما دی تو وہ شفا یاب ہو گیا، تو گویا کہ جو لوح اس میں قضاء معلق میں یا فرشتوں کے صحیفے میں ایک چیز لکھی تھی وہ تو رد ہو گئی نا، تو اس کو بیان فرمایا۔ لیکن لوح محفوظ میں لکھا ہوگا کہ فلاں وقت میں اس بیمار شخص کے لیے ایک بزرگ دعا کریں گے تو یہ اس سخت بیماری سے نجات پا جائے گا، شفا یاب ہو جائے گا۔ وہاں ایک چیز لکھی ہوگی، یہاں دو، تو یہاں جو دو لکھی ہیں ان میں سے ایک چیز رد ہو جاتی ہے، اس کو سرکار نے فرمایا ایسا ہے۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور۔ مثلا 60 سال کی عمر ہے، نیکی سے 60 سال ہی رہے گی، مقدار میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، لیکن اس کو وہ بڑی طویل محسوس ہوگی کہ مثلا اتنی اللہ تعالیٰ اس کو فراوانی چیزوں کی عطا فرمائے گا، ٹینشن سے بچائے گا، کثرت مصروفیات سے بچائے گا، کہ اس کو وہ 60 سال ہی بہت زیادہ لگیں گے، اور جو تفکرات میں ہوتا ہے اس کو کتنی ہی طویل عمر دے دی جائے اس سے بڑی مختصر سی محسوس ہوتی ہے۔ یا تو یہ مطلب ہے، اور یا وہی ہے کہ صحف ملائکہ کے اندر یہ لکھا ہوگا کہ اگر یہ نیکی نہیں کرے گا تو 50 سال عمر ہے، نیکی کرے گا تو 60 سال عمر ہے، دو چیزیں لکھی ہیں۔ اب اگر نیکی کر لی اس نے تو پہلے والی چیز رد، نہیں کی تو یہ رد، لیکن وہ کرے گا یا نہیں کرے گا یہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، لہٰذا اگر وہ نہیں کرنا ہوگا تو وہاں لکھا ہوگا یہ نیکی نہیں کرے گا، عمر 50 سال رہے گی، اور اگر کرنی تھی اس کی قسمت میں ہے تو اللہ نے وہاں پہ لکھوایا کہ یہ نیکی کرے گا اور اس کی عمر 60 سال ہوگی، تو وہاں والے لکھے ہوئے میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے۔ اس پر علماء متفق ہیں۔ ان دونوں کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، لیکن پہلے ایک اور جہت سے ذرا اس کو دیکھ لیجئے کہ جو کچھ لوح محفوظ میں لکھوایا، ہم نے آپ کو بتایا کہ اس میں دو پہلو ہیں، ایک میں انسان مجبور محض ہے اور پہلو ہے، ایک میں انسان مجبور محض ہے اور ایک میں خود مختار ہے۔ جس میں خود مختار ہے وہ گناہ ثواب نیکی بدی کے مسائل ہیں، ان میں لوح محفوظ میں لکھے ہوئے میں تبدیلی اس لیے نہیں ہو سکتی ہے کہ اگر تبدیلی مان لی جائے تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف معاذ اللہ لا علمی، کم علمی یا جہالت کی نسبت ہوگی۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کے لیے لکھوایا کہ اس وقت یہ چوری کرے گا، اور وہ اگر چوری نہ کرے بالفرض تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہی نہیں تھا کہ چوری کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف جہالت کی نسبت ہو جائے گی، لہذا جو اللہ نے لکھوایا ہے ویسا ہی ہوگا۔ لیکن ہم تفصیل خوب بیان کر چکے ہیں کہ لکھوا کر مسلط نہیں کیا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے جانا کہ کون اپنے قدرت و اختیار سے کیا کیا کر رہا ہے، وہ وہاں پہ لکھوایا۔ اور جو دوسرا حصہ ہے یعنی ہدایت اور گمراہی کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں اس کے اندر بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے فیصلہ کر لیا ہے، اور نبی کریم نے واضح فرما دیا کہ اب کوئی کمی نہیں ہو سکتی، کوئی زیادتی نہیں ہو سکتی، قلم قدرت خشک ہو چکا ہے۔ لہذا دونوں کے بارے میں پھر یہ فیصلہ ہوا کہ لوح محفوظ پہ لکھے ہوئے میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو پہلے دیکھ لیجئے کہ جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اس کے بارے میں چند روایات۔ بخاری کی حدیث پاک ہے اور باب قائم کیا ہے کہ جف القلم علی علم اللہ، خشک ہو گیا قلم اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ قال لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے ارشاد فرمایا کہ جف القلم بما انت لاق، اے ابو ہریرہ جو کچھ چیز تجھے ملنے والی ہے اس کے سلسلے میں قلم قدرت خشک ہو چکا ہے۔ یعنی جو تیرے لیے لکھوا کر، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ججز حضرات ہوتے ہیں جب کوئی پھانسی وغیرہ کا فیصلہ کر دیتے ہیں تو قلم کو توڑ دیتے ہیں تاکہ اس کو کچھ چینج نہ کر سکے، وہ مخصوص نبیں ہوتی ہیں اس کو توڑ دیا جاتا ہے۔ تو گویا کہ سرکار یہ بیان فرما رہے ہیں کہ جو تیرے لیے اللہ نے قلم قدرت سے لکھوایا اس کے بعد وہ قلم خشک ہو چکا ہے۔ خشک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر دوبارہ اس کو اندر تبدیلی کرنی ہوتی، دوبارہ اس کو ڈبو کے اتنی سی باتیں لکھنا ہوتا، تو خشک ہو چکا ہے، یعنی اب وہ کبھی تر نہیں ہوگا تو اس میں تبدیلی بھی نہیں ہو سکتی ہے، لہذا لوح محفوظ کے لکھے ہوئے میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکے گی۔ میں بہک میرا رہنما
کوئی اور ہے. مسلم کی روایت حدیث نمبر 4814 میں ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارکہ تھیں، یہ حضرت سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایک دفعہ دعا کرتے ہوئے ملاحظہ فرمایا، جس سے مراد ان کی یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے جو میرے شوہر ہیں، میرے والد ہیں، میرے بھائی ہیں، ان سے نفع اٹھانے کی توفیق عطا فرما. اور یہ شارح نے لکھا ہے، اس سے مراد آپ کی یہ تھی کہ جتنی تو نے انہیں عمریں عطا فرمائی ہیں، جو فائدے عطا فرمائے ہیں، سب مجھے بھی عطا فرما دے. تو یہ کہتی ہیں کہ اللہ یعنی راوی کہتے ہیں کہ آپ نے دعا کر رہی تھیں کہ اللہم امتعنی بزوجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ تعالیٰ تو مجھے نفع عطا فرما دے میرے شوہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، و ابی سفیان اور میرے والد ابو سفیان کے ساتھ، و بھی اخی معاویہ اور میرے بھائی معاویہ کے ساتھ. قالا، تو یہ راوی کہتے ہیں کہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. تو پہلے جو کچھ فرمایا اس کے خلاصہ یوں سماعت فرما لے کہ سرکار نے منع فرمایا کہ تم یہ مخصوص چیزوں کے لیے دعا نہ کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جو فیصلہ کر چکا ہے، ہو سکتا ہے یہ چیزیں تمہاری قسمت میں نہ ہوں، تو تم ایک ایسی چیز کا سوال کر رہی ہو کہ جو اللہ نے تمہاری قسمت میں لکھا ہی نہیں، اور لوح محفوظ میں لکھا ہوا تو تبدیل ہو نہیں سکتا، لہذا ایسا نہیں ہے کہ تمہارے دعاؤں کی وجہ سے چیزیں مل جائیں. تو بہتر یہ ہے کہ تم صرف اللہ تعالیٰ کے عذاب کی پناہ مانگو اور اس کا فضل طلب کرو. اب یہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قد سألت اللہ، بے شک تو نے سوال کیا ہے اللہ تبارک و تعالی سے، لآجال مدروبۃ، ان مدتوں کا جو مقرر کر دی گئی ہیں، یعنی تم نے طویل عمر مانگنے کی کوشش کی، حالانکہ یہ مدت تو اللہ کی طرف سے مقرر ہے. وہ ایام معدودۃ، اور تم نے سوال کیا ہے اللہ تعالیٰ سے گنے ہوئے دنوں کا، کہ اللہ تعالیٰ نے تو گنتی مقرر کر دی ہے، تم زیادہ کی طلب کر رہی ہو. وہ ارزاق مقسومۃ، اور تم نے ایسی رزقوں کا سوال کیا ہے جو پہلے سے تقسیم شدہ ہیں، وہ اللہ نے تقسیم کر دی ہیں، گویا کہ تمہارے حق میں اس کی تقسیم ہو چکی ہے، فیصلہ ہو چکا ہے، تو اب زیادہ کیسے ہو سکتا ہے. لن يعجل شيئا قبل حله، لہذا سرکار نے فرمایا کہ کوئی بھی ہرگز جلدی نہیں کی جائے گی کسی بھی شے کی اس کے اترنے سے پہلے، یعنی جو اللہ نے تمہارے لیے فیصلہ کیا اس سے پہلے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی شے تمہیں پہلے مل جائے. او یؤخر شيئا عن حله، اور اسی طرح کوئی چیز مؤخر نہیں کی جائے گی اترنے سے پہلے، یعنی جب وہ چیز اترے گی تو پھر اس کے بعد اس میں تاخیر نہیں ہے. گویا کہ اللہ نے ایک فیصلہ کر لیا کہ یہ چیز تمہیں اس وقت ملے گی، تو پھر وہ مؤخر نہیں ہو سکتی ہے کہ کوئی ہمارے لیے بد دعا کر دے کہ اللہ تعالیٰ اس کو رزق نہ ملے، لیکن اللہ کا فیصلہ ہے کہ ملے، تو پھر وہ مؤخر نہیں ہو سکتا، وہ مل کر رہے گا. لہذا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مشورہ عطا فرمایا، نصیحت فرمائی کہ وَلَوْ كُنْتِ سَأَلْتِ اللَّهَ أَنْ يُعِيذَكِ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ، اور اگر تم سوال کرتی اللہ تعالیٰ سے تو تم یہ سوال کرو کہ وہ پناہ دے دے تمہیں آگ کے عذاب سے، او عذاب فی القبر، یا قبر کے عذاب سے. اگر تم یہ اللہ سے سوال کرتی تو کانا خیرن و افضلا، تو یہ تمہارے لیے بہتر بھی ہوتا اور افضل بھی ہوتا. تو گویا کہ ہمیں ایک تعلیم دے دی گئی کہ کوئی چیز مخصوص کر کے اللہ سے طلب مت کرو. یہ بہت ہی امپورٹنٹ حدیث پاک ہے، ذرا توجہ فرمائیں، کیونکہ بسا اوقات اگر ایک چیز کو ہم مرکز دعا بنا کر بار بار طلب کریں گے اور وہ چیز ہمارے حق میں نہیں ہے یا اللہ کا فیصلہ نہیں ہے، تو گویا کہ ہم اللہ کی تقسیم کو بدلنے کے لیے دعا کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ ایک شخص آپ سے کہتا ہے یار دعا کرو فلاں جگہ میرا رشتہ ہو جائے، اور وہ بار بار آپ کو فون کرتا ہے کہ جی دعا کر دیں میرے فلاں لڑکی سے میرا رشتہ ہو جائے، یا لڑکی دعا کرتی ہے، گھر والے کرتے ہیں کہ فلاں لڑکے سے ہو جائے. اس میں دیکھیں کوشش ایک الگ چیز ہے، لیکن اس کے پیچھے نہ لگیں. ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لڑکے کا اس لڑکی سے، لڑکی کا لڑکے سے رشتہ منظور نہ فرمایا ہو، لڑکی کا کہیں اور ہوگا، لڑکے کا کہیں اور ہوگا. اب آپ اس کے لیے بار بار دعا کروا رہے ہیں اور اس کے پیچھے لگ گئے ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے کو بدل دے. تو فیصلہ خداوندی تو نہیں بدلے گا، تو لہٰذا بعض صورتوں میں انسان گناہگار ہو سکتا ہے. لہٰذا جب اس قسم کی دعا ہو تو مخصوص آپ فرد کا تعین نہ کریں، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اے اللہ تعالیٰ اگر اس شخص سے میری شادی تو نے مقرر کر دی ہے تو آسانی مہیا فرما. یا آپ یوں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اگر وہاں پہ میرا رشتہ بہتر ہے اور تجھے بھی منظور ہے تو رشتہ کروا دے.
یہ ایک اچھی چیز ہے. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ بس میں نے تو یہی نکاح کرنا ہے، یہی شادی کرنی ہے، میں نے تو یہی کاروبار کرنا ہے، میں نے تو اسی شخص کے ساتھ رہنا ہے، یہ چیزیں غلط ہوتی ہیں. اس طرح مقرر کر کے دعا کرنا اور پھر اس پہ اصرار بھی کرنا بسا اوقات اللہ تعالیٰ کی تقسیم اور رضا کے خلاف ہو جاتا ہے، جس میں گرفت کے پہلو نکل سکتے ہیں. ایک اور اس میں حدیث پاک سماعت فرما لیں کہ حضرت ابی خزامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں. ترمذی کی حدیث پاک حدیث نمبر 2074 ہے. وہ کہتے ہیں کہ انا رجلا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بے شک ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا. فقالا، تو اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ارأیت رقن نسترقیہا، کہ آپ کیا رائے رکھتے ہیں یا کس طرح دیکھتے ہیں اس منتر کو کہ جس کے ذریعے ہم منتر کرتے ہیں، یعنی پھونکتے ہیں، دم کرتے ہیں. وَدَوَاءً نَتَدَاوَى بِهِ، اور اس دوا کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں کہ جس کے ذریعے ہم علاج کرتے ہیں. وَتُقَاتًا نَتَّقِيهَا، اور آپ ان احتیاطوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ جن کو ہم اختیار کرتے ہیں کہ هل ترد من قدر اللہ شیئا، کیا یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں سے کسی چیز کو لوٹا سکتے ہیں. نبی کریم نے فرمایا فقال هي من قدر اللہ، کہ آپ کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ تو خود اللہ کی تقدیر سے ہی ہیں، اگر تم کرتے ہو تو اللہ کی تقدیر سے، کہ اللہ نے اس وقت تمہارے لیے لکھ دیا تھا کہ تم علاج کرو گے، اب ہوگا نہیں ہوگا یہ اس کا فیصلہ ہے. اور ایک آخری آیت سماعت فرمائے، پھر انشاءاللہ ہم پروگرام کو ختم کریں گے، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے تقدیر معلق کے بارے میں ارشاد فرمایا. سورہ رعد آیت نمبر 39 ہے کہ یمحو اللہ ما یشاء، مٹا دیتا ہے اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے، ویثبت، اور جسے چاہتا ہے قائم رکھتا ہے. یہ تقدیر معلق کے بارے میں مفسرین نے فیصلہ فرمایا. لہذا تقدیر کے مسئلے پر اس سے زیادہ غور و تفکر مناسب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مسئلہ تقدیر سمجھنے، اسے ذہن میں محفوظ رکھنے اور وساوس کے شکار لوگوں کو احسن طریقے سے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. اب انشاءاللہ ہم رسالت و نبوت کا سلسلہ شروع کریں گے، اس سے متعلق عقائد بیان کریں گے. یہ بھی بہت امپورٹنٹ پروگرام ہوگا، ضرور سماعت فرمائیے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میں بہک سکوں